أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 183 سے آنورڈ شروع کریں گے سورۃ البقرہ. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتیبہ فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، الصیام روزہ رکھنا، کما جیسا کہ کتیبہ لکھ دیا گیا تھا، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون تم تقوی اختیار کر پاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. یعنی روزہ رکھنے کا مقصد یہاں بیان کیا گیا کہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. روزے کا حکم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کی شریعت میں جاری رہا ہے. صرف تعین ایام یعنی کہ جو دن کی جو گنتی ہے اس میں اختلاف رہا ہے کہ کسی کے 3 روزے ہیں تو کسی کے مہینے کے روزے ہیں، اس طرح. اور یہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور اور اہم رکن ہونے کی وجہ سے یہ اور اہم رکن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے نفس سرکش کی اصلاح ہوتی ہے، یعنی اس سے نفس کنٹرول میں آتا ہے. ایک مرتبہ یعنی اگر یہاں پر تھا نا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا کہ تم جو ہے وہ شادی کر لو، تو اس کے کوئی اسباب نہیں تھے، اس کے پاس کوئی مطلب اس کو مہر دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور اس کا کوئی مطلب کمائی کا ذریعہ وغیرہ بھی نہیں تھا، تو پھر اس کو کہا کہ تم روزہ رکھا کرو تاکہ تم نفسانی خواہشات جو تمہاری ہیں اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنی تمام خواہشات جو ہماری نفس کی خواہشات ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ جو ہے اس کا بند باندھ سکتا ہے. روزے کے ساتھ انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور شریعت کے جو احکامات بھاری ہوتے ہیں ان کی ادائیگی جو ہے وہ آسان ہو جائے. روزے میں صرف کھانے پینے کی اشیاء کو ہی ترک کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ پریکٹس بھی کرائی جاتی ہے کہ تم بری باتوں سے اور جھگڑوں سے اور ان تمام چیزوں سے بچو جن پہ نارملی بھی بچنے کی ہمیں تاکید کی جاتی ہے. جیسے عام دنوں میں بھی جو ہمیں ان تمام چیزوں کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے نا، جیسے غصہ کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو غیر ضروری اسراف سے بچانا. جیسے ہم خرچ بہت کرتے ہیں یا ہم غیر ضروری چیزیں کھاتے ہیں، اس چیزوں کے علاوہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یعنی عبادات کی کثرت ہو جاتی ہے پھر رمضان میں، آپ دیکھیں کس طرح سے. اور اس کے علاوہ انسان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ہمیشہ پورے رمضان کے ٹائم میں آپ دیکھیں کہ ایک اجتماعی جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا انسان کی، وہ یہی ہوتی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ عبادت میں مشغول ہے، کسی نہ کسی طرح وہ قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوا ہے. اور ایسا نارملی عام دنوں میں نہیں ہوتا، پورے سال کے دنوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے مطلب لوگ کنیکشن رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن جو رمضان کا ایک کیفیت ہوتی ہے نا کہ ایک اجتماعیت کا ماحول ہوتا ہے، اور اس اجتماعیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک آسانی بھی پیدا کر دیتے ہیں نا ایک انسان کے لیے، کہ جو جیسے عام دنوں میں روزہ رکھنا اتنا آسان نہیں لگ رہا ہوتا، رمضانوں میں بہت سہل آرام سے سب کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سب کر رہے ہیں، سب روزہ رکھ رہے ہیں، کسی کو مشکل بھی ہو رہا ہے تو بھی اس کو جو ہے وہ آسانی لگ رہی ہوتی ہے. تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ برائی کے لیے ڈھال ہے، لہٰذا جس کا روزہ ہو وہ نہ بے حیائی کی بات کرے، نہ شور شرابہ کرے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جہالت کی کوئی بات بھی نہ کرے. اور اگر کوئی کسی کی اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ اسے کہہ دے کہ دیکھو میں روزے سے ہوں، یعنی میں روزے دار ہوں، میں تمہارے ساتھ ایسا میں تمہارے ساتھ لڑائی کنٹینیو نہیں کروں گا. تو جب تمہارے ساتھ کنٹینیو نہیں کروں گا تو تمہیں پھر کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہے اس کا. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے روزے میں غلط بات کہی یا غلط کاری نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینا
یا اس کا چھڑوا دینے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیں. یعنی کہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا کی بات نہیں ہے. مطلب روزے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک صرف بھوکا ہی رہے، بلکہ روزہ آپ کو سکھاتا ہے. آپ دیکھیں، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم نفس کی اقسام پڑھائی تھی، یاد ہے آپ کو؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ سو تو نہیں رہے؟ جی، نفس جی میم بول رہی لوامہ تھی. اور نفس امارہ. نفس کی اقسام بتائیں. انسان کے اندر کون کون سے نفس ہوتے ہیں؟ نفس امارہ، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ. نفس امارہ کیا کرتا ہے؟ جو برائی پہ جو اکساتا ہے. برائی کی طرف آپ کو اکساتا ہے. ٹھیک ہے، جو برائی کا حکم دیتا ہے. اور نفس لوامہ کیا کرتا ہے؟ وہ جو ملامت کرتا ملامت ہے کرتا ہے ملامت اور برائی کرتا سے ہے. رکو، برائی پہ برائی ملامت کرنے کے کرنے بعد. والا. ٹھیک ہے. اور نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ان دونوں سے جب آزاد جو آپ ہوتا اچھا کام کرتے ہیں ہے اور یہ. پھر آپ کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اچھائی کا حکم کون سا والا نفس دیتا ہے؟ نفس لوامہ. لوامہ. نفس لوامہ اچھائی کا حکم دیتا ہے. مطلب وہ ملامت برائی کرتا کرنے رہتا ہے کے نا بعد کہ ملامت کرتا ہے نا مت وہ پھر کرتا کہ رہتا ہے غلط نا کام کہ کیے. برائی نہیں کرنا. یہ تو صرف ملامت کرتا ہے. اچھائی ہاں، کا مطمئن. مطمئن. مطمئنہ. مطمئنہ آپ کو سیٹسفیکشن نہیں، مطلب ملامت ایسے ملامت کرتا ہے یعنی گناہ کرنے پر ملامت کرتا ہے. اچھائی کے بعد جو آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ آپ کو نفس مطمئنہ کہلاتا ہے. یہ سیٹسفیکشن ہے. اچھائی کا حکم کوئی نفس نہیں دیتا. ٹھیک ہے. تبھی تو کہتے ہیں اللہ ہمیں اپنے ہمارے نفس کے شر سے بچا. کہتے ہیں نا، دعا مانگتے ہیں نا، اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچائیے. تو نفس نفس آپ کو اچھائی کا حکم نہیں دے گا. نفس آپ کو یا تو برائی پر اکسائے گا اور برائی کرنے کے بعد آپ کو بے چین کرے گا. یہ ہے آپ کا نفس لوامہ. صحیح ہے. یہ آپ کا دو نفس ہیں اور یہ گفٹ ہے آپ کو. نفس مطمئنہ جو ہے وہ ایک گفٹ ہے. یہ ملے گا جب انسان اپنے ان دونوں نفس کو کنٹرول کرنا سیکھ چکا ہوگا. تو پھر اس کو ایک نفس مطمئنہ ملے گا. پھر اس کو اس بات کی حاجت نہیں ہوگی کہ اس کے پاس بہترین لباس ہے یا نہیں، اس کے پاس بہترین کھانے کو ہے یا نہیں، اس کے پاس بہترین ہر چیز ہے یا نہیں. وہ مطمئن ہوگا. وہ مطمئن ہوگا اس لیے کیونکہ وہ اپنے رب کے ساتھ ایک کنیکشن میں ہوگا. اس کا نفس جو ہے وہ اس کے ہاتھوں میں کنٹرولڈ ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اب یہ دو نفس جو ہیں، ان دو نفسوں کا تعلق پیچھے ہم نے پڑھی نا، ابھی پیچھے پیچھے آئے تھے، ہم نے پرسوں پڑھی ہے، لاسٹ ٹائم پڑھی تھی کہ یا ایھا الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یعنی تم کھاؤ اس میں سے، زمین میں سے حلال اور طیب، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کا تعلق انسان کی اتباع کے ساتھ ہے. جب انسان کھاتا اور پیتا ہے تو انسان کا یہ والا نفس جو ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، نفس امارہ. اب یہ آپ کو برائیوں پہ بھی اکسائے گا. یہ ایکٹیویٹڈ ہے نا، تو یہ سارے کام کرتا رہے گا. انسان کو ہری ہری سوچتی ہے، کہتے ہیں نا. تو انسان کو ہر وہ کام کرنے کی طرف آمادہ کرے گا جو نارملی وہ بھوکے پیٹ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر انسان نے حرام کھایا ہے یا اوور کھایا ہے، صرف حرام نہیں، جب انسان پیٹ کی لیول سے زیادہ کھا لیتا ہے نا، جب زیادہ کھا لیتے ہیں. ایک دیکھا آپ کو پتا ہے کہ کھانے کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے کہ 3 حصہ اگر پیٹ ہے تو اس میں سے ایک حصہ کھانا کھاؤ، ایک حصے پر پانی کے لیے چھوڑ دو، اور ایک حصہ خالی چھوڑ دو. اگر تم پیٹ کو 3 حصے میں ڈیوائڈ کرو تو کھانے کو ایک حصے میں کھانا کھاؤ، ایک حصہ پانی کے لیے چھوڑو، اور ایک حصہ سانس کے لیے چھوڑ دو، تاکہ سانس تمہاری آرام سے آتی رہے. جب سانس آرام سے آتی رہے گی تو انسان فریش فیل کرے گا نا. لیکن اگر انسان منہ تک بھر لیتا ہے اپنے کھانا تو پانی کی بھی جگہ نہیں بچتی. پھر انسان پانی بھی پی لیتا ہے، حلق تک جو ہے وہ کھانا آ جاتا ہے.
پھر انسان سے نہ اٹھا جاتا ہے نہ بیٹھا جاتا ہے، کیونکہ سانس پھول رہی ہے، سانس کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، لنگس کو ایکسپینڈ ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے، پھر عادت بھی بن جاتی ہے انسان کو اوور کھانے کی، تو پھر کیا ہوتا ہے، میدا بھی بڑا ہو جاتا ہے اسٹریچ ہو کر۔ تو اوور مت کھاؤ، دونوں چیزیں، ایک تو حرام نہیں کھاؤ، دوسرا اوور مت کھاؤ۔ کم کھانا انسان کو جسمانی طور پر ایکٹیو رکھتا ہے، اور ایکٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے اس نفس کو ڈی ایکٹیویٹ بھی رکھتا ہے، صحیح ہے، کیونکہ زیادہ کھانے کے بعد انسان کا نفس جو ہے وہ ایکٹیویٹڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان روزہ رکھتا ہے نا، تو روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ والا نفس ڈی ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے، جب یہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو لوامہ بھی نہیں ہوگا، ایسا ہی ہے نا، دونوں نفس ڈی ایکٹیویٹڈ رہیں گے۔ گناہ نہیں کیا تو ملامت بھی نہیں ہوگی، دونوں ڈی ایکٹیویٹڈ ہیں۔ اب کیا ہوگا جب آپ دونوں، جب آپ اب انسان کچھ تو کرے گا نا، گناہ نہیں کر رہا تو پھر انسان کیا کر رہا ہے، نیکی کرے گا۔ تو رمضان میں تو آپ کو پتا ہے کہ نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہوتی ہے، لوگ رمضان میں بہت زیادہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، سوچ سوچ کر کے میں اور کیا نیکی کا کام کر سکتا ہوں، تو وہ سارے کام نیکی کے کر رہے ہوتے ہیں، برائیوں سے بچ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے، سکون بھی انسان کو مل رہا ہوتا ہے، وہ نفس مطمئنہ جو ہے اس کی وجہ سے آپ کو آس پاس بھی بہت رونق محسوس ہوتی ہے، آپ کو اپنے اندر بھی بہت سکون، سیٹسفیکشن، آپ کو ہلکا پھلکا فیل ہوتا ہے۔ لیکن جب افطار میں انسان اوور کھا لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، پھر دوبارہ یہ والا نفس ایکٹیویٹڈ ہو جاتا ہے، پھر لوگ بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی کے آگے، اور ٹی وی کے آگے افطار کے بعد وہ چائے لے کر اور بہت زیادہ کھا کر، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر ٹی وی جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ کھانے سے اور روزے سے انسان کا جو ہے وہ نفس کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر انسان عام دنوں میں بھی روزے رکھنے کی عادی کا مطلب عادی ہو، تو وہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ جیسے بہت دفعہ ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، میں اپنے بارے میں ہی بات کروں گی، ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم سے کئی دفعہ زبان نہیں کنٹرول ہوتی، کہ ہم جو ہے کسی کے سامنے کوئی بات کر رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ ہم اس کی برائی اس کی برائی اس طرح کر جاتے ہیں نا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگر ہماری زبان ذکر کے ساتھ تر ہوگی تو ہمیں مطلب ایک ٹائم ہی نہیں ملے گا کہ ہم کسی اور کی غیبت کریں، کسی کے بارے میں برا سوچیں، یا کسی سے حسد کریں، یا ناشکری کی کوئی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ ہمارا دن گزرے تو کتنا ہی اچھا ہوگا، ہے نا۔ تو ایام معدودات، اللہ فرماتے ہیں کہ تو بہت گنے چنے دن ہیں، تھوڑے سے دن ہیں۔ فمن کانا منکم، تو تم میں سے جو کوئی مریضن، اگر مریض ہو، او یا علی سفرن، کوئی سفر پر ہو، تو فائدتن، تو وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں، یعنی اگر کوئی شخص رمضان کے دنوں میں بیمار ہو جائے یا وہ سفر میں نکل رہا ہو، تو سفر میں آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے، سفر میں روزہ چھوڑنا پسندیدہ ہی ہے، ٹھیک ہے، سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے روزہ اس وقت چھوڑنے کا۔ اور اگر کوئی شخص آسان سفر کر رہا ہے، جیسے لوگ تھوڑی سی دیر کے لیے 2 گھنٹے کا سفر کر رہے ہیں، پلین بائی ایئر جا رہے ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر سفر مشکل ہے، ٹرین کا سفر ہے، یا فلائٹ بھی کنیکٹنگ فلائٹ ہے، لمبی فلائٹ ہے، اور ٹائم زون کا فرق پڑ جائے گا، لمبا ہو جائے گا روزہ، کہ آپ یہاں سے گئے ہیں اور یہاں پر ابھی دن شروع ہو چکا ہے، وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پر ابھی دن جو ہے وہ بالکل شروع ہی ہے، یعنی ٹائم کا بھی تو فرق پڑتا ہے نا، تو پھر آپ جو ہے وہ ایسی صورت میں روزہ مؤخر ہی کریں، یعنی آگے دنوں میں پورا کریں۔ اب آگے دیکھیں، یہ جو حصہ آ رہا ہے یہ منسوخ ہے، ٹھیک ہے، یہ حصہ تلاوت تو اس کی ہوتی ہے لیکن یہ حصہ منسوخ ہے، ناسخ و منسوخ کی کیٹیگری میں سے، یعنی جب اسٹارٹ میں جب حکم دیا گیا تھا روزوں کا، تو یہ بات بھی دے دی گئی تھی کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو کوئی طاقت رکھتا ہو، فدیہ دینے کا، طعام مسکین، تو وہ کھانا کھلا دے مسکین لوگوں کو،
لیکن یہ اس ٹائم پہ تھا، یہ جب نیا نیا جب ہم کو یہ حکم دیا گیا تو 3 دن کے روزے رکھنے کا کہا گیا تھا، اور 3 دنوں میں بھی یہ رخصت دے دی گئی کہ اگر کسی کو کسی کے پاس فدیہ دینے کی طاقت ہے تو وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے، لیکن پھر رغبت دلائی گئی، فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، پھر جو کوئی نیکی میں سبقت کرے، شوق سے کوئی نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، یعنی شوق سے نیکی، روزہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے، آپ کی صحت ٹھیک ہے اور آپ رکھ سکتے ہیں روزہ تو آپ بالکل رکھیں، یہ یعنی رغبت دلائی گئی۔ وَأَن تَصُومُوا، اور پھر آگے ایک اور بات بتا دی گئی کہ اگر تم روزہ رکھو گے، تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی 29 یا 30 دن جو کہ قمری مہینے کی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یا تو 29 دن ہوتے ہیں مہینے کے، جو اسلامی کیلنڈر ہوتا ہے وہ قمری لونر کیلنڈر ہوتا ہے، اور یا 30 دن ہوتے ہیں۔ شریعت نے قمری مہینے کی تعین کو ستاروں کے علم یا آلات رؤیت کے حساب سے معلق نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی بنیاد رؤیت ہلال پر رکھ دی گئی ہے، یعنی کہ چاند نکلے گا یا نہیں نکلے گا اسی کے اوپر ڈیپینڈ کیا گیا ہے، یعنی چاند کو دیکھ کر ہی روزہ رکھنا شروع کرو، اور چاند یعنی شوال کا دیکھ کر ہی روزہ رکھنا بند کرو۔ اب رؤیت ہلال مختلف ممالک میں مختلف اوقات اور مختلف تاریخوں پر ہونا عین ممکن ہے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ ماہ رمضان کے دوران مختلف ممالک کا سفر کرنے والوں میں سے کسی کے روزوں کی تعداد 28 رہ جائے، ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے ابھی کسی نے کسی ملک میں روزے رکھے، اس نے ابھی 26 روزے رکھے تھے، اور جب وہ ٹریول کر کے گیا ایک دن کی ڈرائیو کر کے تو جہاں پہنچا تو وہاں پر جو ہے وہ اب بس 2 روزے رکھے تھے، تو اب انہوں نے روزے رکھے، اب تو اس کے تو صرف 28 روزے ہوئے ہیں، اور یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے 31 روزے بن جائیں، تو ایسی صورت میں جب کسی شخص کے روزے 28 بن رہے ہوں تو وہ بعد میں ایک روزے کی قضا دے گا، اور جس کی یعنی کہ جیسے فرض کریں وہ وہاں پہنچا 2 دن روزے رکھے، اس کے بعد عید ہو گئی نا، تو 28 روزے اس کے ہوئے، تو اب وہ کیا کرے گا، 29 تو پورے کرے گا ہی، کیونکہ یا تو 29 رکھے گا یا 30 رکھے گا، تو 20 تو پھر اور اگر کسی کے 31 بن رہے ہوں گے تو وہ اس روزے کو چھوڑ دے گا، یا پھر نفلی روزہ سمجھ کر جو ہے وہ رکھ لے۔ بیمار کا روزہ اور دین میں آسانی کا مطلب کیا ہے؟ بیمار کے علاوہ یہی رعایت حیض اور نفاس والی عورت کے لیے بھی ہے، اور دودھ پلانے والی عورت بھی اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، البتہ اگر کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جو مستقل قسم کی ہو اور اس سے افاقے کی امید بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی کفارہ دیا جا سکتا ہے۔ جیسے لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، اور لوگوں کی ڈائبٹیز ایسی بھی ہوتی ہے کہ جب جیسی کچھ نہیں کھایا ایک دم سے جو ہے نا بی پی لو ہو جاتا ہے، اور ایک دم جو ہے حالت خراب ہو جاتی ہے، تو ایسے میں پھر وہ روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے، اور چھوڑنے کی بدلے لیے لیکن وہ آپ کفارہ دے گا، اور کفارہ مستقل وہ دیتا رہے گا، مطلب جب تک اس کی زندگی ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بوڑھا اور ضعیف ہو چکا ہے جس میں روزہ رکھنے کی سکت ہی نہیں رہ گئی تو وہ بھی کفارہ دے سکتا ہے، اور یہ کفارہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا ہے، خواہ کسی کو روزہ ہی رکھوا دیا جائے اور افطار کرائے، یا اس کے برابر نقد قیمت ادا کر دو، اور نقد کی تشخیص اسی معیار کے مطابق ہوگی جیسا کہ وہ خود کھاتا ہے، یعنی اپنے لیول کا کھانا ہی وہ مسکین کو کھلائے گا، ایسا نہیں کہ وہ کہے کہ نہیں غریب تو دہی روٹی کھا لیتا ہے تو بس میں دہی روٹی کے پیسے دے دیتا ہوں، ایسا نہیں، جتنے میں اس کا ایک وقت کا کھانا بنتا ہے اتنے ہی کا پیسہ یا تو پیسہ دے گا یا وہی کھانا بنا کے کھلا دے۔ تو 2 مسکین کا ہے؟ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا۔ ٹھیک۔ اچھا اس میں نا ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک وقت کا کھانا بھی ہو سکتا ہے اور 2 وقت کا بھی ہو سکتا ہے، تو جو بھی آپ اپنی خوشی سے کر لینا۔ ہاں جی۔ اسی طرح ضعیف آدمی پورے مہینے کا اکٹھا کفارہ بھی ادا کر سکتا ہے، یعنی کہ ضعیف آدمی کا مطلب ہے کہ اب اس کو پتا ہے کہ نا رکھنا نہیں ہے روزہ اس نے پورے مہینے کا، وہ رکھ ہی نہیں سکتا، بوڑھا ہے، یا یہ وہی ڈائبٹیز والا جو پیشنٹ ہے، یا کوئی اور کسی اور قسم کی بیماری ہے اس کو جو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ پورے مہینے کا اکٹھا کفارہ بھی دے سکتا ہے۔ اسی طرح کسی بوڑھے کا اپنے متعلق یہ اندازہ لگانا کہ اب وہ جس میں روزہ رکھنے کی اسی طرح
ضعیف آدمی پورے مہینے کا اکٹھا کفارہ بھی ادا کر سکتا ہے. اسی طرح کسی بوڑھے کا اپنے متعلق یہ اندازہ لگانا کہ اب وہ روزہ رکھنے کے قابل بھی نہیں ہے اس کی اپنی ثوابدید پر منحصر ہے. اور اس سلسلے میں جو کام بھی کیا جائے گا وہ اللہ سے ڈر کر کرنا ہے. یعنی کہ اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر لینا کہ نہیں نہیں میں تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اور پھر انسان جو ہے وہ رخصت ہی فائدہ اٹھا لے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی سچویشن کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اگر وہ ایک آدھ روزہ رکھ بھی سکتا ہے تو وہ رکھ بھی لے. ایسا نہیں کہ وہ سارے ہی روزہ، اب وہ ایک اپنے آپ کو بس لاچار ہی بنا لے کہ میں کچھ بھی نہیں رکھ سکتا. کیونکہ روزہ کی اپنے بہت فائدے ہیں. ایک تو جسمانی فائدہ میں نے آپ کو بتایا کہ جسمانی فائدہ تو ہے ہی، دوسرا آپ کے اندر تقویٰ اور روحانی فائدہ بہت زیادہ ہے. دین میں سختی کی ممانعت. جس طرح سفر میں تکلیف بڑھ جانے سے روزہ کھول دینا ہی سنت ہے، اسی طرح اگر کسی بیمار نے اپنے متعلق یہ اندازہ لگایا کہ وہ روزہ نبھا نہیں سکے گا مگر تکلیف بڑھ جائے گی تو اسے فوراً روزہ کھول دینا چاہیے، بعد میں اس کی قضا دے لے. بلکہ جیسے فرض کریں اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا ہے، اس کو ایک دم کوئی ایسی کچھ مطلب روزہ کے دوران اس کی کوئی طبیعت اتنی خراب ہوئی ہے کہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں روزہ کنٹینیو نہیں کر پاؤں گا، تو وہ روزہ کھول سکتا ہے، پھر اس روزے کی وہ قضا ادا کرے گا. لیکن اگر اس کو یہ آئیڈیا ہے کہ نہیں میں چلا لوں گا روزہ، اتنی طبیعت خراب نہیں ہے، تو پھر وہ کنٹینیو کر لے. بلکہ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر مریض مرض کی شدت پر بھی روزہ افطار نہ کرے اور وہ مر جائے تو وہ خودکشی کی موت مرے گا اور روزے کا ثواب حاصل کرنے کے بجائے الٹا اپنی جان ضائع کرنے کا مجرم بن جائے گا. اور اس پر دلیل درج ذیل حدیث ہے جو ابو داؤد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. سفر میں یا بیماری میں روزے سے تکلیف ہو تو روزہ کھولنے کا حکم. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر نکلے، ہم میں سے کسی کے سر پر ایک پتھر تھا جس نے سر کو بری طرح زخمی کر دیا، یعنی وہ پتھر اٹھا کے چل رہے ہوں گے. اتفاق سے اس شخص کو احتلام ہو گیا، یعنی وہ ناپاک ہو گیا. تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ میرے لیے تیمم کی رخصت کو درست سمجھتے ہیں؟ یعنی اس کے سر پہ زخم بھی تھا. وہ کہنے لگے اس لیے کہ پانی موجود ہے. چنانچہ اس آدمی نے اس نے کہا کہ نہیں، یعنی کہ انہوں نے پوچھا کہ تیمم کر سکتا ہوں، تو لوگوں نے کہا ہوگا کہ ایک ہی حکم پتہ ہے نا کہ اگر پانی موجود ہو تو تیمم نہیں کر سکتے، لیکن یہ حکم بھی تو ہے نا کہ اگر کسی کو عذر ہے، تکلیف ہے، اور جیسے اگر فرض کریں زخم ہے اور پانی پڑنے سے زخم خراب ہو جائے گا تو پھر ایسی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے. تو کہاں گیا؟ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں پانی موجود ہے تو نہیں ہو سکتا. تو چنانچہ اس شخص نے غسل کر لیا، اس کی موت واقع ہو گئی. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو آپ نے فرمایا اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے، انہوں نے اپنے ساتھی کو مار ڈالا. جب وہ یہ مسئلہ نہیں جانتے تھے تو انہوں نے کیوں نہ کہا کہ کسی علم والے سے پوچھ لو. جہالت کی درماندگی کا علاج تو پوچھ لینا ہی چاہیے. یعنی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ آتا تو کسی کو بھی خود سے مشورہ نہ دیں، بلکہ پوچھ لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے. اسے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر تیمم کر لیتا اور باقی جسم کو دھو لیتا. یعنی وہ سارے جسم پہ پانی نہ بہاتا، جہاں وہ زخم تھا وہاں پہ پٹی باندھ کر اس پر تیمم کر لیتا. سفر کی حالت میں روزہ رکھ لینا بھی جائز ہے اور چھوڑنا بھی، اور وہ اس بات کا اندازہ روزے دار کی جسمانی قوت اور سفر کی مشقت کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آسان سفر ہے، تاہم اگر سفر میں روزہ چھوڑنا ہی بہتر ہے، بلکہ اگر روزہ رکھ لیا ہو اور پھر تکلیف کی شدت محسوس ہو تو روزہ کھول دینا چاہیے اور بعد میں اس کی قضا دے دینا چاہیے. یعنی کہ یہ روزہ توڑنا نہیں ہوگا، یہ روزہ کھولنا ہوگا. چنانچہ غزوہ مکہ میں جو ماہ رمضان میں درپیش تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا. اور غزوہ مکہ یعنی فتح مکہ کا جو ٹائم تھا نا، جب اس وقت بھی رمضان تھا اور نڈھال ہو رہے تھے مگر روزہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت سب لوگوں کو دکھا کر پانی کا پیالہ خود بھی پیا اور روزہ کھول دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ بھی روزہ کھول دیں. چنانچہ صحابہ اجمعین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی روزہ کھول دیا. نیز جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک سفر یعنی غزوہ فتح مکہ میں تھے اور آپ نے ایک جگہ ہجوم دیکھا اور معلوم ہوا کہ ایک شخص یعنی قیس عامری نام تھا اس بندے کا، اس پر لوگ سایہ کیے ہوئے ہیں، یعنی کھڑے ہوئے ایسے تھے کہ جیسے سایہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے کہا روزے دار ہے۔ آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں، یعنی کوئی یہ سوچے کہ ہم زیادہ نیکی کمائیں گے سفر میں روزہ رکھیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ خود بھی پریشان ہوں گے اور لوگوں کو بھی پریشان کریں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ساتھ آپ کے ٹریول کر رہے ہوں گے لوگ آپ کے اپنے ہوں گے، وہ بھی پریشان ہوں گے نا، آپ کی طبیعت خراب ہوگی تو ایسے میں اپنے آپ کو بھی تکلیف سے بچائیں اور دوسروں کو بھی۔ اور اگر روزہ اس وقت آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت نہیں رکھنا بہتر ہے تو آپ نہ رکھیں۔ اس آیت کی تفسیر میں دو مختلف اقوال ہیں۔ پہلا یہ کہ یطیقونہ کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو لوگ، اچھا یہ بہت ہی ایکسٹرا، اچھا چلے میں پڑھ لیتی ہوں۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو لوگ لاعلاج مرض میں مبتلا ہوں یا مرض سے شفا کا امکان نظر نہ آ رہا ہو یا اسے اتنے بوڑھے ہو چکے ہوں کہ بعد میں قوت بحال ہونے کا امکان نہ ہو، تو ایسے لوگ روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ دے سکتے ہیں، اور یہ صورت اب بھی بحال ہے۔ یعنی اس کو اس طرح انٹرپریٹ کر لیں کہ اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، تو فدیہ دیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ابتدا میں مسلمانوں کو یہ رعایت دی گئی تھی کہ چاہے تو روزہ رکھ لیں اور چاہے تو فدیہ دے دیں، جبکہ بعض لوگ اس طرح کی ضبط نفس پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن بعد میں یہ رعایت، یعنی کہ جب آگے والی آیت آئی ابھی جو میں پڑھوں گی، اس میں ختم کر دی گئی، جیسے میں نے آپ کو آیت کے شروع میں بتایا۔ یعنی اس کے دو معنی کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر فدیہ دینے کی بھی طاقت نہیں رکھیں گے پھر کیا کریں گے؟ آپ خود تو کھاتے ہیں نا، اب اپنے کھانے میں سے کچھ بچا کے تو آپ کسی کو کھلا ہی سکتے ہیں نا۔ کھانا تو نہیں انسان کھلا ہی سکتا ہے نا، وہ تو آپ کو دینا ہی ہے۔ اگر کوئی بہت ہی غریب ہے اور بہت ہی اپنے پاس بھی پیسہ نہیں ہے تو آپ دیکھیں پھر تو روزہ ہی رکھ لے جب وہ خود بھی نہیں کھا رہا تو۔ اچھا، اتنا تو ہو ہی جاتا ہے کہ انسان فدیہ دے دے، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ پھر یہ پوچھ لینا چاہیے، پھر ظاہر ہے فتویٰ لے لینا چاہیے کہ اگر یہ بالکل، کیونکہ ظاہر ہے پھر اگر انسان کے پاس بالکل ہی نہیں ہے اور بہت ہی غریب ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اور حدیث سے اسی طرح قول کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت سلمہ بن اکو بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جس کا جی چاہتا تھا روزہ نہ رکھتا اور فدیہ دے دیتا۔ اس کے بعد جب یہ والی آیت نازل ہو گئی جو اب آگے ہم پڑھیں گے، تو اس نے اسے منسوخ کر دیا۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اچھا یہاں پر اب جو ہے آگے کہ ایک یہ کہ صدقہ کی معین مقدار سے صدقہ زیادہ دے دے، یعنی کہ جو ہم نے پڑھا نا کہ اگر فمن تطوع خیرم، یعنی کہ اگر کوئی نیکی میں سبقت کرے تو اگر یہ کہ معین مقدار سے زیادہ دے دے، دوسرا یہ کہ روزہ بھی رکھ لے اور فدیہ بھی دے دے، یہ دونوں ہی معنی آ جاتے ہیں۔ یعنی سبقت، نیکی میں سبقت کیا ہوگا کہ فدیہ بھی دے دے، اور یعنی دوسروں کو کھلائے، جیسے آپ کو پتہ یہ ہم کرتے ہیں نا ایسا کہ روزے دار جب ہم روزہ رکھتے بھی ہیں، ہم کسی اور کو روزہ بھی کھلوا رہے ہوتے ہیں، اور روزہ رکھتے ہوئے بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ مطلب یعنی روزہ بھی رکھ لے اور یہ بھی کہ ہم بڑھا بھی دیں، یعنی کہ 2 کے بجائے 4 لوگوں کو انسان افطار کرا دے، تو ایسا بھی انسان کرتا ہی ہے نا۔ تو یہ جتنا وہ زیادہ کرے گا اتنا زیادہ اجر پائے گا۔ اگر تمہیں روزے کے ثواب کا علم ہو تو روزہ رکھنا ہی بہتر سمجھو گے۔ اور روزے کے ثواب کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے دار میری خاطر اپنا کھانا پینا اور شہوت رانی چھوڑتا ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک تو روزہ کھولتے وقت اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ بارک اللہ، اتنی پیاری بات ہے نا کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ سے ضرور ملاقات کرے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو بو آتی ہے، جو کھانے نہ کھانے کی وجہ سے منہ میں ایک اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی خوشبو کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہے۔ تو
اچھا دیکھیں یہاں پر یہ جو بات کی گئی نا کہ روزہ میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی چیزیں اور کسی اور کے لیے ہیں، مطلب باقی نیکیاں کس کے لیے ہیں، نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں ہم، نماز کا اجر کون دے گا؟ تو اصل میں روزے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ایک طرح سے ایک اضافی وہ دیتے ہیں، عزت دے رہے ہیں اس ایکٹ کو، اس عمل کو، کہ روزہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا، جیسے بالکل اسپیشل ایوارڈ، یعنی کہ اس کے درمیان یہ ہے کہ اس کے درمیان کوئی فرشتہ بھی نہیں آئے گا، کہ کوئی بالواسطہ بھی کوئی چیز نہیں ہوگی، اللہ خود اس کا اجر جو ہے وہ اپنے سامنے اپنے آپ سے خود دیں گے، یعنی اس کو ایک طرح سے اس ایکٹ کو، اس روزے کو ایک زیادہ عزت بخشی گئی، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اس میں انسان کی بہت زیادہ جو ایک خواہشات اور بھوک، کیونکہ آپ دیکھیں نا یہ دو چیزیں بہت زیادہ انسان کو آکیوپائڈ رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کیوں دور ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہی سارے مسئلے ہیں نا، ہم کھانا پینا، تجارت، اور یعنی کہ ہمارا جو سارے دن کی بھاگ دوڑ ہے، ایون ہماری عورتوں اور مردوں سب کی یہی بھاگ دوڑ ہے، کھانا پینا۔ اب مرد کماتے کیوں ہیں؟ کھانے پینے کے لیے۔ عورتیں سارا دن کچن میں کیوں گزارتی ہیں؟ کھانا پینا کے لیے۔ تو یہی سارا مسئلہ ہمارا ہے نا، کھانے کی گردی گھوم رہے آپ ہوتے کچھ ہیں۔ لینے گئے آپ کسی اسٹور گئے تھے؟ اپنے مائک میوٹ رکھا کریں۔ اچھا، تو آگے دیکھیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی، شہر کا معنی ہوتا ہے مہینہ، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے، انزلہ جس میں نازل کیا گیا، فیہ جس میں، القرآن قرآن کو نازل کیا گیا، قرآن اتارا گیا، ہدن جو ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وبیناتن اور واضح ہے، اور واضح کرنے والا ہے حق و باطل کو، من الہدا ہدایت میں سے، والفرقان اور حق و باطل کی تمیز اور فرق کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، یعنی سٹارٹ جو ہوا رمضان کے مہینے میں ہی سٹارٹ ہوا، کیونکہ یہ تو 23 سال کے عرصے پر اس کا نزول محیط ہے نا، تو ایک مہینے میں تو نہیں نازل ہوا ہے، سٹارٹ یہاں سے ہوا۔ فمن شہیدہ پھر جو کوئی حاضر ہو، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے میں، فلیصمہ تو وہ اسے چاہیے، یہاں پہ یہ لام جو ہے نا، یہ لام لائے امر کہلاتا ہے، یعنی کہ اس میں یہاں پر ہم اس کا معنی اس طرح کرتے ہیں کہ چاہیے، تو چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، لائے امر یعنی حکمیہ سا ہے یہ بات۔ ومن اور جو کوئی کانا ہو، مریضن مریض، او علی سفرن یا سفر پر، فعدتم تو پھر وہ عدت پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں۔ تو آپ دیکھیں یہ والی آیت جو ہے نا، ومن کانا مریضن او علی سفرن فعدتم من ایام اخر، یہ پیچھے والی آیت سے ریپیٹ ہو گئی، یعنی اس والی جو پیچھے والی آیت تھی اس میں سے اس پورشن کو ریپیٹ کر کے اس کو باقی رکھا گیا، اور جو پیچھے جب پورشن تھا نا کہ جو کوئی یطیقونہ والا جو پورشن تھا کہ جو کوئی طاقت رکھتا ہو فدیہ دینے کا، تو اس پورشن کو ریپیٹ نہیں کیا گیا، یعنی کہ اس میں سے یہ حکم تو باقی ہے، وہ حکم باقی نہیں ہے۔ یرید اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، بیکم الیسرا اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے، یسر پیدا کرے، ولا یرید بکم العسر اور اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی تنگی ہو جائے، کوئی مشکل ہو جائے، ظاہر ہے مریض ہے یا سفر پر ہے تو روزہ رکھنے سے مشکل پیش آ سکتی ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا اور چاہیے کہ تم گنتی پوری کر لو، یعنی بعد میں دنوں میں تمہارا گنتی پوری کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اور تاکہ تو اور چاہیے تمہیں کہ تم جو ہے وہ اللہ کی تکبیر بیان کرو، بڑائی بیان کرو، اللہ کی، اللہ اس پر جو ما ہداکم اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ اس ہدایت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تو بہت ضروری ہے نا، کہ اللہ نے ہمیں اس بات کی ہدایت دے دی۔ تمام کتب سماوی اور اسی طرح قرآن کریم رمضان ہی میں نازل ہوئی، اور قرآن لیلۃ القدر کو سارے کا سارا آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا، یعنی قرآن ایک تو وہ ہے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا، دل پر نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آسمان دنیا پر نازل کیا،
اور وہاں سے پھر فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام وہاں سے حکم لیتے ہوئے پھر جو بھی جتنا بھی پورشن ہوتا تھا وحی کا، وہ وہاں سے لے کر پھر آگے ٹرانسفر کرتے تھے. تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے حالات کے مطابق آپ پر نازل ہوتا رہا، جو سراپا ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. اس آیت سے قرآن اور رمضان کا خصوصی تعلق معلوم ہوا کہ قرآن جو ہے وہ اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، اسی لیے ہمیں قرآن کے ساتھ ایک بہترین تعلق جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے اس دن، ان دنوں میں، رمضانوں میں. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ قرآن ہی کے ساتھ مضبوط ہو سکتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور فرماتے. دورہ قرآن جو ہم کہتے ہیں وہ یہیں سے اس کی جو ہے وہ ابتدا ہوئی تھی، اور زندگی کے آخری رمضان میں 2 مرتبہ دور فرمایا، یعنی 2 مرتبہ دہرایا. جتنا بھی نازل ہو جاتا تھا وہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہرایا کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ رمضان میں بطور خاص قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں. اسی لیے رمضان میں قیام اللیل کی خصوصی تاکید کی گئی ہے. قیام اللیل کیا؟ یعنی جیسے تراویح جو کیا جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ قیام اللیل. تو چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے گا، یعنی اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا قاعدہ تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روٹین تھا کہ جب آپ کو 2 باتوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ وہ بات اختیار کرتے جو آسان ہوتی، بشرط یہ کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو. یعنی جب 2 باتوں میں کوئی اختیار ہوتا تو وہ ایک کو وہ کرتے، اختیار کرتے، لیکن اس پہ گناہ نہ ہونا چاہیے، لیکن اور وہ کام آسانی پہ مبنی ہوتا. پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ. یہ آپ کو تبلیغ اور داعی دین ہونے کا اخلاق سکھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں لوگوں سے بات کرنی ہے تو لوگوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرو، سختی سے پیش مت آؤ. جیسے ابھی پیچھے ہم نے پڑھا کہ اگر 2 معاملات ہیں کہ تیمم کا اور پانی والا جو حصہ تھا، اگر وہاں پر آسانی اختیار کر لی جاتی تو اس بندے کی جان بھی بچ جاتی. اور یہ ہے کہ کم علمی جو ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو کم علمی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی فتویٰ نہیں دینا چاہیے کسی کو، یہ بہت ضروری ہے. دوسرا جو ہے خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ. اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کریں، پیار سے بات کریں کہ اس کو خوشی، اس کے دل کو آرام پہنچے، آپ سے بات کر کے وہ سکون محسوس کرے، بجائے اس کے کہ تو آپ اس کو کہیں کہ تم جہنمی ہو، توبہ توبہ توبہ، تم نماز نہیں پڑھتے، توبہ توبہ توبہ، تم پردہ نہیں کرتے، توبہ توبہ، کیسے انسان ہو. آپ سوچیں کہ اگر کوئی آپ کو یہ کہے تو آپ اس سے پیار کریں گے، آپ سے بہت اچھے اخلاق سے اگلی دفعہ ملیں گے. آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی کوئی سخت خاتون ہے، یہ تو بہت ہی مطلب یہ تو سب پہ کفر کے فتوے لگاتی ہیں. ایسے اپنے آپ کو نہیں بنانا. ہم نے داعی دین ہوتے ہوئے ایسا کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے. ان رخصتوں اور اللہ کی مہربانیوں کی وجہ سے تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہر قسم کے لوگوں کا لحاظ رکھ کر ایسے احکامات نازل فرمائے ہیں. اب آ گئی میری فیورٹ آیت، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے سوال کریں، سألا سین حمزہ لام، سألک عبادی، آپ سے سوال کریں میرے بندے، انی میرے بارے میں، فإنی تو بے شک میں، قریب قریب ہوں، اجیب میں جواب دیتا ہوں، جیم واو با اس کا روٹ ورڈ ہے جواب سے، جواب، میں جواب دیتا ہوں، دعوتا پکار کا، الداعی پکارنے والے کی، اذا جب، دعانی وہ مجھے پکارتا ہے. دعانی میں نون زیر نی کے ساتھ یا مدہ بھی تھا جو حذف ہو گیا اختصار کلام کے لیے. تو یہاں یہ زیر ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کے اندر میں کا مفعول موجود ہے، وہ دعا کرتا ہے مجھ سے. فَلْيَسْتَجِيبُوا، یہاں پر بھی یہ لام لا امر ہے کہ بس چاہیے کہ وہ بھی جواب دیں، یستجیبو لی میرا، یا مجھے جواب دے. کیا جواب دے؟ یعنی میرے احکامات پر لبیک کہیں. وَلْيُؤْمِنُوا، اور وہ مجھ پر چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، بھی مجھ پر. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یؤمنو جب بھی آمنو کا لفظ آئے گا یا کفرو کا لفظ آتا ہے تو آگے با کی پریپوزیشن آتی ہے.
تو یہاں پر بی لگا دیا گیا. تو وَلْيُؤْمِنُوا بی، وہ مجھ پر ایمان لے کے آئیں، لعلہم، تاکہ وہ یرشدون، وہ رشد پائیں. رشد کیا ہوتی ہے؟ را شین دال، را شین دال رشد. رشد دو قسم کی ہدایت ہوتی ہے نا، ہدایت رشد اور ہدایت توفیق. ہدایت رشد کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسی کیفیت میں ہو کہ انسان کا علم جو ہے وہ انسان کو نفع دے، اس کے عمل میں ڈھل جائے، وہ رشد ہوتا ہے. اور جو ہدایت توفیق ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ عمل کرنے کی ہدایت. یہ رائٹنگ بھی ٹیکسٹ کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ ہمارا پروردگار اگر دور ہے تو ہم اسے بلند آواز سے پکارا کریں، اور اگر قریب ہے تو آہستہ آواز سے پکارا کریں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، حتیٰ کہ تمہاری رگے جاں سے بھی قریب ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے سوال کے جواب پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اور بھی کئی باتیں ارشاد فرما دی جو انسانی ہدایت کے لیے ضروری تھیں اور جن سے شرکیہ عقائد کی جڑ کٹ جاتی ہے. یعنی اللہ کو اگر پکارنا ہے تو توحید کے ساتھ پکارنا ہے. مثلاً یہ کہ جب کوئی شخص مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار یا دعا کو صرف سنتا ہی نہیں بلکہ شرف قبولیت بھی بخشتا ہوں. اس سے ان لوگوں کی باطل خیال کا رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہم گنہگاروں کی دعا کب سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا کہ اللہ ہماری بات تو نہیں سنے گا، میں تو اتنا گنہگار ہوں، میری دعا کیسے سنے گا، آپ میرے لیے دعا کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اس طرح سے، آپ بہت نیک ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں. تو اللہ تو سب کی دعا سنتا ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم کسی بزرگ اور اللہ کے پیارے کی معرفت اللہ سے اپنی حاجات طلب کریں. ہاں یہ مطلب یہ گناہگار جو ہیں یہ مطلب کہتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، ہم کسی دوسرے کے، کسی بزرگ یا کسی اللہ کے پیارے کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں پوری کروائیں کہ آپ دعا کر دیں میرے لیے. اس جواب میں عمومیت سے یہ واضح ہو گیا، یعنی اس جواب کی عام انداز میں یہ بات بتا دی گئی کہ جیسے اللہ اپنے پیاروں کی باتیں سنتا ہے ویسے ہی اپنے گنہگار بندوں کی بھی سنتا ہے اور اسے شرف قبولیت بخشتا ہے. دوسری وضاحت یہ فرمائی کہ بندے میرا حکم بھی بجا لائیں، مجھ سے مانگے، دوسروں سے نہ مانگے، کیونکہ پکار یا دعا بھی تو اصل میں عبادت ہی ہے نا. اور تیسری یہ کہ میرے متعلق اس بات کا یقین رکھیں کہ میں ان کی دعا سنتا ہوں، اور یہی ہوش مندی، سمجھداری اور ان کے فائدے بھی ہیں. دعا بات سمجھ آ گئی یہاں پر؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر توحید کے ساتھ دعا مانگنے کو کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو، توحید کے ساتھ مانگو، میں تمہاری دعا کو سنوں گا، تمہاری دعا کو قبول بھی کروں گا. اچھا یہاں پر میں آپ کو دعا کی قبولیت کی شرائط پڑھاتی ہوں. اچھا اس میں لکھے ہوئے ہیں، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، اگر سمجھ نہیں آئے گا تو میں انشاءاللہ آسان کر کے بتاتی ہوں. واضح رہے کہ دعا کی قبولیت کے کچھ آداب ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. جو شخص حرام کھانے والا ہے وہ اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور اس بات کی احادیث کے ساتھ، بہت صحیح حدیث کے ساتھ اس کی بات مطلب تائید ہو جاتی ہے. دوسری یہ بات کہ وہ دعا ممکنات میں سے ہو، یعنی مثلاً اگر ایک غریب آدمی جسے امور سیاست کی خبر تک نہیں ہے یہ دعا کرنے لگے کہ اللہ مجھے اس ملک کا بادشاہ بنا دے، تو ظاہر ہے کہ ایسی دعا تو قبول نہیں ہوگی. نہ ہی کوئی ایسی دعا کرنی چاہیے جس کا تعلق قطع رحم یا کسی گناہ کے کام سے ہو، گناہ والی بات نہیں قبول ہوگی مطلب. اور دوسری ناممکنات والی بات قبول نہیں ہوگی. تیسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام خور جو ہوگا اگر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور نہ ہی کوئی ایسی دعا کرنی چاہیے جس میں جو ہے وہ کوئی قطع رحمی یعنی گناہ کا کوئی کام ہو، یعنی کہ کوئی کہے کہ میں کاش کہ میں جو ہے اس شخص سے کبھی نہ ملوں اور اس طرح کی کوئی بات. اور نہ مایوس ہونا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ دعا کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی نازل ہونے والی مصیبت دور کر دی جاتی ہے. اور چوتھی یہ کہ دعا کی جائے جو دعا کی جائے پورے خلوص نیت کے ساتھ
اور تہے دل سے کی جائے. بے توجہی سے اور عادتاً دعا کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. جیسے اکثر لوگ انہیں عربی کی دعائیں یاد کی ہوئی ہوتی ہیں، بس وہ رٹا رٹایا ہم پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ کے ختم. جیسے ہم نماز بھی تو دعا ہی ہے نا، پکار ہے نا اللہ تعالیٰ سے، اور اس میں آپ دیکھیں مستقل ہم اللہ سے دعا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم عادتاً والا پڑھ رہے ہوتے ہیں. تبھی تو کئی دفعہ ہمیں نماز جو ہے وہ اتنا فائدہ نہیں دے رہی ہوتی جتنا فائدہ دینا چاہیے، کیونکہ بے توجہی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہوتی ہے. اور پانچویں یہ کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، یہ سب بھیجنے کے بعد اپنی حاجت کو رکھا جائے. کیونکہ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا نا، سٹارٹنگ دعا کرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا گیا تھا کہ اللہ کی حمد کرو، اللہ کی حمد کے ساتھ جو ہے وہ دعا مانگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجو، اور پھر اپنی دعا کو رکھو. چھٹی بات یہ کہ اگر اسے اپنی دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ صرف اللہ سے دعا کرنے اور کرتے رہنے کا حکم ہے. اس کی قبولیت جو ہے بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے تابع ہوتی ہے. یعنی مثلاً یہ کہ ایک شخص کی دعا کی قبولیت سے کسی دوسرے شخص یا زیادہ لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہی ہوگا کہ اسے قبول نہ کرے. تاہم ایسی دعا کا یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں دعا مانگنے کی نیکی لکھی جائے گی، اور اس کا اجر اسے آخرت میں مل جائے گا، یا اس پر آنے والی کوئی بیماری یا مصیبت اٹھا لی جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب بھی کبھی آپ کی دعا، ہم جب کوئی، میں اور آپ میں سے ہم کبھی دعا مانگتے ہیں اور دعا جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، قبول تو ہوتی ہے، وہ پوری نہیں ہوتی. جیسے فرض کریں میں نے کچھ مانگا اللہ سے اور وہ مجھے نہیں ملا، تو اب کیا ہوگا؟ انسان یہ سوچتا ہے کہ میری تو دعا نہیں سنی جاتی، میری تو دعا پکار ہے، میری تو پکار سنی نہیں جاتی. تو دیکھیں کئی باتیں، 3 پوائنٹس آپ یاد رکھیں، 2-3 پوائنٹس، کہ یا تو وہ چیز آپ کو مل جائے گی، صحیح ہے. دعا قبولیت کا مطلب یہ ہے یا تو وہ چیز مل جائے گی، صحیح ہے، دعا پوری ہو جائے گی، صحیح ہے. جو چیز فرض کریں دعا یا تو پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یا یہ کہ وہ چیز نہیں ملے گی، یعنی کہ اب وہ چیز آپ کے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے انسان کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، جائز بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمارے حق میں ٹھیک نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو انسان کو نہیں عطا کرتا. لیکن انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں مجھے تو چاہیے تھی. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر انسان کو سمجھ آتا ہے کہ اچھا ہوا مجھے وہ چیز نہیں ملی، اور میں اس کے لیے کتنی دعائیں کیا کرتا تھا، اور اگر مل جاتی تو دیکھو میرے ساتھ کتنا برا ہوتا. جیسے کئی لوگ اپنی شادی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ فلاں شخص سے میری شادی ہو جائے، اور پھر خوب دعائیں کر رہی ہیں لڑکیاں، خوب جو ہے وہ رونے پیٹنے ہو رہے ہیں اور خوب وظیفے ہو رہے ہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی، کسی اور کے ساتھ ہو گئی. بعد میں پتہ چلا کہ وہ شخص تو کسی اور کے ساتھ جب اس کی شادی ہوئی تو وہ بہت ہی کوئی ذہنی مریض تھا، یا یہ کہ وہ تو زیادہ کوئی اچھا ہم سفر ثابت ہی نہیں ہوا، اور جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی وہ بہت ہی اچھا ہم سفر نکلا. تو مطلب بعد میں اس کو اس بات کی حکمت سمجھ آتی کہ اچھا ہی ہوا کہ میری اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی. اگر اس وقت تو میں بے عقلی سے بس اس کو مانگے جا رہی تھی، اور اگر مجھے مل جاتا تو کیا ہوتا. اسی طرح نارمل کوئی اور بھی چیز ہوتی، کوئی شخص کسی پروفیشن میں جانے کے لیے جو ہے وہ کوئی دعا مانگے کہ میری فلاں میڈیکل کالج میں یا کسی فلاں جو یونیورسٹی میں وہاں داخلہ ہو جائے، اور نہیں ہوتا، پھر مایوس ہو جاتے ہیں لوگ، بچے سوسائڈل ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ سوسائڈل ہو جانا اور مایوس ہو جانا اور یہ کتنا کامن ہو گیا ہے ہمارے ہاں. اس کا پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اولادیں، ہماری نسلیں جو ہیں وہ دین سے کتنے دور ہیں، اور ہمیں کتنا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اور اس دین کے حوالے سے، کہ لوگ جو ہیں وہ کتنے زیادہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ یا تو وہ مؤخر کر دی جائے گی، صحیح ہے، یا تو وہ اس وقت نہیں ملے گی اور مؤخر کر دی جائے گی تھوڑے دنوں کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا کہ اللہ ان لوگوں میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو کہ ان میں سے ہو، جو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. تو یہ ان کی دعا کتنے سال، 2000 سال بعد قبول کی اللہ نے، فوراً نہیں قبول ہوئی ہے، 2000 سال بعد ان کی نسلوں میں یہ مؤخر ہو گئی نا دعا. تو کئی دفعہ دعا مؤخر ہو جاتی ہے، کئی دفعہ چیز مل جاتی ہے، اور جب نہیں ملتی تو اس کا اجر جو ہے وہ قیامت کے دن
لکھ دیا جاتا ہے، اجر پکا ہو جاتا ہے۔ بہت دفعہ جب انسان جب قیامت کے دن جب ایسی ایسی دعاؤں کو نیکیوں میں بدلا ہوا دیکھے گا نا، تو دعا تو یہ حسرت کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو اور آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں ہر چیز مل جائے تو صحیح ہے، اور نہیں ملے تو انسان کہتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے تو ابھی چاہیے تھی، میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ دونوں چیز اللہ تعالیٰ کی قبولیت میں حکمت ہوتی ہے، یا تو فوری دے دینا صحیح ہوتا ہے انسان کے لیے یا نہیں۔ تو قبولیت کی یہ 3 4 باتیں، اور پھر آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ کس قسم کی، بتا دیا گیا ہے کہ کس قسم کی دعائیں قبول ہوں گی اور کس کی دعا قبول ہوگی، ٹھیک ہے۔ دعا قبول ہونے کے لیے حلال کھانا ضروری ہے، حلال پر رہنا ضروری ہے۔ پھر بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، جیسے کچھ وقت ہوتے ہیں نا جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مثلا لیلۃ القدر میں دعا قبول ہوتی ہے، سجدے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، جمعے کے دن قبول ہوتی ہے، اور ان کی تفصیل کتابوں میں موجود مطلب آپ کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ عصر مغرب کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور سفر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر کچھ حالات ہوتے ہیں جن میں دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، مثلا مصیبت کے مارے اور جو مجبور شخص ہے اس کی دعا، مظلوم کی دعا۔ پھر اس کے بعد ظالم کی بد دعا، ظالم کے حق میں بد دعا، یعنی مظلوم اگر ظالم کے حق میں بد دعا کرے تو وہ فوراً عرش پہ جاتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے۔ والدین کی اپنی اولاد کے حق میں دعا، اس لیے کہ عادتاً والدین اپنی اولاد کی ہمیشہ خیرخواہ ہی ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے حق میں بد دعا اسی وقت کر سکتے ہیں، سوری یہ بد دعا لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی والدین اپنی اولاد کے حق میں بد دعا کریں تو وہ بھی فوراً قبول ہو جاتی ہے، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ جبکہ اولاد کی طرف سے انہیں کوئی انتہائی تکلیف یا دکھ ملتا ہے۔ تو رہی اللہ کو بلند آواز یا آہستہ آواز سے پکارنے کی بات، تو اس آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ بہت قریب ہے لہٰذا اسے آہستہ آواز سے ہی پکارنا چاہیے۔ تاہم اس میں بھی انسان کی نیت اور ارادے کا بہت دخل ہے، اور حسن نیت سے ہی عمل میں خوبی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مکی دور میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے تو دیکھا حضرت ابو بکر صدیق آہستہ اور پرسوز آواز میں نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ آپ آگے گئے تو دیکھا کہ حضرت عمر بلند اور گرجدار آواز سے پڑھ رہے تھے، کیونکہ ان کا ایک اسٹائل تھا نا، ان کا اسٹائل ہی یہی تھا۔ تو بابا میں آپ کا سوال لیتی ہوں ایک منٹ۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت ابوبکر سے دریافت فرمایا کہ تم اتنی آہستہ آواز سے قرآن کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ میرا رب میرے بہت نزدیک ہے۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ بلند آواز سے قرآن کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سونے والوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ یعنی جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہتے میں پڑھتا ہوں، تو یعنی کہ کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کے اوپر بھی نیند کا غلبہ آ رہا ہوتا ہے تہجد پڑھتے ہوئے، تو تھوڑا سا بلند آواز سے آپ کا اپنا بھی تھوڑا سا ذہن یکسو ہو جاتا ہے۔ شیطان کو بھگاتا ہوں یعنی جب نیند کا غلبہ آ رہا ہوتا ہے، پھر وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، پھر ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی دل جمعی ہو جاتی ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تھوڑا سا بلند آواز سے تو آواز جو تھوڑا سا فوکس بنتا ہے۔ تو آپ نے دونوں کے جواب سن کر دونوں ہی کی تعریف فرمائی، اور بعض دفعہ حالات کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ کا نام بلند آواز سے پکارا جائے، جیسے حج اور عمرے کے درمیان تلبیہ پکارنا، یا تکبیرات عیدین یا جہاد کے سفر میں اللہ اکبر کہنا، یا دوران جنگ یا کفار کے مقابلہ اور ان کا جی جلانے کے لیے بلند آواز سے نعرہ لگانا۔ ایسے تمام مواقع پر اللہ تعالیٰ کو بلند آواز سے پکارنا کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ جی ربابا آپ بولیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ بس ویسے ایک چیز ذہن میں آ رہی تھی، پتہ نہیں فضولی سوال نہ ہو۔ کوئی بات میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ کہہ رہی تھی کہ اگر حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی تو کیا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہماری دعا قبول ہو رہی ہے تو ہم جانے انجانے میں حرام نہیں کھا رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ دعا کی قبول ہونے کی 3 باتیں، یا تو یہ کہ وہ دعا جو ہے وہ آپ کی ممکنات میں سے تھی، آپ کی تقدیر میں لکھی بھی تھی۔ ہوں آپ دعا نہ بھی کرتے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دعا نہ بھی کرتے تو مل ہی جانا ہوں ہوتا ہے کہ آپ کی وہ دعا قبول ہونی ہی نہیں تھی، اس لیے کیونکہ وہ آپ کی تقدیر میں نہیں لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اگر صحیح ہے۔ انسان یہ سوچے کہ میری دعا اس لیے قبول نہیں ہو رہی کیونکہ میں حرام کھاتا ہوں، نہیں،
ठीक है ना। या तो कभी फिर भी होता है कि अगर अल्लाह जो है वो तकदीर में इंसान ही को ऑफर कर दी जाए बाद में मिले, और बाद आपको पता नहीं है कितने साल बाद। हम्म देखिए हमें तो पता, तो देखिए इंसान खा रहा है ना, हम खा रहे हैं ना, हमें पता होता है देखिए कि इंसान हलाल खा रहा है कि हराम। और अगर हमें नहीं पता ना तो हमें पता करने की जरूरत है। हमारे हस्बैंड्स कहाँ क्या काम करते हैं, कैसे पैसे कमाते मिस, हैं। बात बैंक के मामलात ऐसे होते हैं कि आप हर जगह से पूछ भी लें, सब कुछ कर लें और फतवा भी मिल जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन हल्का सा कुछ डाउट सा रहता ही है। और आपके खुद अकेले के लिए इतना बड़ा डिसीजन लेना, हस्बैंड को समझाना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। फिर दुआ हालांकि सब जगह अल्लाह से मुतमईन। फिर जी, अल्लाह से दुआ करें। फिर अल्लाह से इस सही है। बात पे दुआ करें कि अल्लाह अगर आपको लगता है, आप अगर अल्लाह ताला मेरे हक में ये चीज ठीक नहीं है तो मुझे इससे जी। बेहतर की तरफ रहनुमाई दे दे, मुझे इस चीज से निकाल। हम्म मैं बेबस हूँ, मैं नहीं कर सकती। तो हम्म एक मिनट। तो फिर आप अल्लाह से दुआ कर लेंगे, ठीक। सही है। जज़ाकल्लाह मिस। वक्त लगता है चीजों को सेटल डाउन होने में। मैंने शायद कुछ पहले भी एक दफा बताया था कि मैं जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड क्रेडिट कार्ड यूज करते थे। उस जमाने में मैं इतनी दीनी तो नहीं थी, लेकिन ये आइडिया मुझे जरूर हो गया था कि क्रेडिट कार्ड जो है मतलब क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 18 साल की उम्र में जो मैंने कुरान मजीद पढ़ा था उससे कुछ ना कुछ गिरे जो थी वो खुल गई थी, कुछ समझदार इतनी समझ तो आ गई थी कि हराम और हलाल की तमीज क्या होती है। क्रेडिट कार्ड के बारे में जितने भी लोगों ने, मतलब जैसे मेरे हस्बैंड मुझे ये कह के सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि हम जो है वो जो है इसको ओवर ड्यू होने से पहले, यानी कि जो उसकी तारीख है जो उसको देना होता है उससे पहले मैं अदा कर देता हूँ, कभी भी इंटरेस्ट लगता नहीं। तो, तो बेटा आप खुद कर लो कॉल। तो अम, तो इंटरेस्ट लगता नहीं है, वो मुझे जो है वो ये कहकर जो है वो कर देते, सेटिस्फाई कर देते। तो मुझे लेकिन हमेशा ये एक रहता था कि क्रेडिट कार्ड का एक ये है कि देखिए हमें क्या पता जिंदगी के किसी भी मामले में, हमें क्या पता कि क्या सिचुएशंस हो, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हम दे ही ना पाए, हम उस मुद्दत गुजर जाए और हम पैसे ना दे पाए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि इंसान की मौत वाकई हो जाए और इंसान ने ऐसा कोई कर्ज ले रखा है जिसके बारे में किसी और को पता भी नहीं है, उस पे सूद लगा जा रहा है। और फिर ये कि फिर वो क्या होता है कि ऐसे में तो बैंक्स आपको पता है कि फिर वो छोड़ते तो नहीं है, वो तो आपकी प्रॉपर्टीज और आपकी चीजें और आपका एसेट जब्त करने पर आ जाते हैं, और फिर जाहिर है आपके जो वारिसीन होते हैं उनको उनको नुकसान पहुंचता है। तो ये तमाम बातें जहन में आती थी। तो मैं अपने हस्बैंड को कन्विंस नहीं कर सकती थी क्योंकि एक तो नया नया इंसान का रिश्ता होता है, समझ नहीं आती और किस तरह बताए, और फिर जाहिर सी बात है टाइम लगता है ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में। तो मैंने सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगना शुरू कर दी कि मैंने कहा मैं अल्लाह से दुआ मांगती थी कि जब मैं 18 साल की, जब मैंने पहली मरतबा कुरान पढ़ा था, तो मैं अल्लाह ताला से ना उस वक्त मुझे ये समझ आया कि दुआ मांगनी चाहिए अपने लिए भी। मैं ना पहले कभी अपने लिए दुआ नहीं मांगती थी, बस क्या दुआ मांगती थी कि अल्लाह मुझ पर रहम कर दे, अल्लाह मुझ पर रहम कर दे, बस मैं सिर्फ यही दुआ मांगती थी पूरी जिंदगी। मैंने अपने लिए बस ये दुआ मांगी और कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मटीरियलिस्टिक क्या मांगेगा इंसान, मतलब ऐसी ये वो एक भक्ति होती है ना कि पास करवा दे अल्लाह से इस पेपर निकल जाए, पास हो जाए, इस तरह की दुआएं तो होती हैं, लेकिन ये वाली दुआ के स्पेशली अपने लिए क्या मांगे। तो उस वक्त जब टीन एज पर मुझे समझ आया कि मुझे अपने लिए कुछ मांगना चाहिए, तो मैंने अल्लाह से मांगा कि अल्लाह मुझे हलाल कमाने वाला सालिहीन में से कोई बर अता फरमाए, और बस ये अपने लिए मैं मांगती थी। तो जब मैंने ये क्रेडिट कार्ड वाली बात सुनी तो मैं अल्लाह ताला से एक तरह से थोड़ा सा एक शिकवा होता है ना कि अल्लाह मैंने आपसे सिर्फ यही मांगा था, और अगर यहाँ पर जरा सा भी हराम का कोई शायबा है तो मुझे इससे बचा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन टाइम लगा, तकरीबन सात 7 से 8 साल लगे कि वो इस चीज़ से फिर उन्होंने खुद मुझसे कहा कि मुझे ये क्रेडिट कार्ड ख़त्म करना है, और अब जो है मैंने इसके सारे जो भी ड्यूज हैं वो अदा करके वो खत्म करना है। और क्योंकि वो ऐसी पता नहीं ऐसे हिडन उनकी कुछ ऐसी होती हैं कि यकीन करें कि जब सारा कुछ पे करने के बावजूद, ये तकरीबन मैं आपको बता रही हूँ, तकरीबन ये 6 7 8 साल पुरानी बात बता रही हूँ। तो उस हाँ 6 7 साल पुरानी बात बता रही हूँ। तो उसमें 40,000 हमने ऊपर से दिया, तब जाके वो
कार्ड उन्होंने बंद किया। वो सूद नहीं था, वो उनकी कुछ हिडन शराइत थी, लेकिन वो आप देखिए ना वो 40,000 क्यों था। वो इनके अंदर ही अंदर, हम कहते हैं कि हम तो वो, जैसे वो मैंने कहा ना कि वो सेटिस्फाई करते थे कि हम तो उसकी ओवर ड्यू होने से पहले कर देते हैं, लेकिन वो अंदर ही कुछ ऐसी हिडन शराइत होती हैं जो आपको, यानी कि लोन के ऊपर जो भी पैसा है वो सूद है। कान यहाँ से पकड़े वहां से पकड़े, बात तो वही है ना। तो इस चीज से बहुत बचने की जरूरत है। अभी जब मैंने अभी पिछले साल हमने अपना घर बनाया, तो मुझे लोन चाहिए था। और मेरे जहन में बस यही था कि अल्लाह मुझे बैंक से लोन नहीं लेना, अल्लाह ताला मुझे इससे बचाए। तो मैं बस यही दुआएं मांगती रहती थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह मुझे मुझे बैंक से लोन ना लेना पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बचाया। अल्लाह ने ऐसे रास्ते हमवार किए कि जो है मुझे लोगों ने लोन दिया। और लोगों से अब यह है कि लोगों को अगर आप वापस करते हैं तो फिर जाहिर है कि वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, और आप पे वो कोई सूद का कोई वो नहीं होता। और आपको पता है कि कर्ज देना बहुत पसंदीदा है। अगर कोई शख्स मसले में है, मुसीबत में है, बजाय इसके कि वो लोन जाके बैंक से ले और सूद से में फंस जाए, उससे बेहतर है कि आप उसको खुद लोन दे दें। अगर आपकी इतनी इस्तात है तो आप उसे लोन दें और उसे रियायत दें। और ये बहुत पसंदीदा और बहुत ही, आप देखिए ना, किसी को गुनाह से बचाने वाला अमल है। तो कितना सवाब होगा इसमें। आप किसी की तंगी दूर करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी तंगी दूर करेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आखिरत की तंगी पता है क्या है? आखिरत की तंगी है कि इंसान के पास नेकियां कम हो, और इंसान जो है वो जन्नत के दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन अभी नेकियों की करेंसी उसकी कम है, और वो अब उसके पास कुछ हो भी नहीं सकता। तो कैसा मुश्किल वक्त होगा ना। तो ऐसी तंगी से अल्लाह बचाएगा, दूर करेगा ऐसी तंगी। तो इसीलिए जो मुखय्यर हजरात होते हैं, जो कि जिनके पास माली वसअत होती है, उनको एक तरगीब है कि वो लोगों को कर्ज दे, ताकि लोग जो हैं बैंक से बचें। अब आप देखिए ना, इस वक्त बैंक से कर्ज लेना कितना आसान कर दिया गया है। अब तो मोबाइल पर जो एड्स आ रहे होते हैं मुस्तकिल, वो इसी किस्म के आ रहे होते हैं। आप 10,000 कर्जा ले लें आसान किस्तों पे, एप्स में आ रहा है वो ऐड आ रहे हैं कि आप ये, अब बहुत से लोग हैं बेचारे जिनकी छोटी छोटी जरूरतें हैं वो ले भी लेते हैं। और फिर अभी पिछले दिनों ही कोई एक आ रहा था कि एक शख्स ने, बेचारे ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि वो ऐप जब उसने डाउनलोड की तो उसने उसका जो गैलरी का डाटा होता है वो उसने यस कर दिया। जाहिर है वो जल्दी जल्दी में जब हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो कभी अक्सर हम देखते नहीं हैं। तो बहुत सारी एप्स जो हैं वो आपके कॉन्टैक्ट्स और आपके गैलरी, आपके फोटोज का एक्सेस मांगती हैं। आप ओके कर देते हैं, जब आप ओके कर देते हैं तो उनके पास सारा एक्सेस चला जाता है। तो उसके पास उसकी पर्सनल वीडियोस भी, फोटोज घर वालों की, वो सब उनके पास चली गई। और फिर उसके बाद वो लोग ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने तो कहा था कि हम 1 महीने के बाद आपको से तकाजा करेंगे, जब वो टर्म्स एंड कंडीशंस थी। लेकिन उन्होंने उसके अगले 2-3 दिन के बाद ही तकाजा शुरू कर दिया। और फिर उसको ब्लैकमेल शुरू कर दिया कि हम आपकी तस्वीरों के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके घर वालों को बदनाम कर देंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे। उस बेचारे ने तंग आके खुदकुशी कर ली। कहने का मतलब ये है कि ये अब वैसे ये बताओ, ऐसी एक मैंने मिसाल बताई आपको, लेकिन ये कितना आसान कर दिया गया ना। बैंक से आप हर हर थोड़े दिनों में के बाद लोग जो है ना बैंक से लोन ले रहे होते हैं, या हर दूसरा बंदा लोन ले रहा होता है और आराम से ले लेता है। बाइक खरीदनी है लोन ले लिया, ये खरीदना वो लेना। बहुत से लोग लग्जरीज के लिए लोन ले लेते हैं। आपको पता है लोन लेना, कर्ज लेना जो है वो पसंदीदा नहीं है। कर्ज देना जरूर पसंदीदा है, बट लेना पसंदीदा नहीं। अगर तो आपकी बहुत बेसिक नेसेसिटी है और बहुत जरूरी है तो आप कर्ज लें, वरना बचें। इंसान सवाल से बचे, कि इंसान जो है वो कर्ज लेने से बचे। और जब इंसान कर्ज में हो तो इंसान चैन से ना बैठे जब तक कि उसका कर्ज अदा ना हो जाए। इंसान सबसे पहले अपने कर्ज अदा करने की फिक्र करे। तो ये दोनों चीजें जो है वो हमारे दीन में बताई गई हैं। किसी ने कुछ कहना है इस हवाले से? बोर हो गए होंगे आप लोग, मुझे लगता है सो ना रहे हों, सो तो नहीं रहे? कुछ आप लोग भी बोलें, मैं भी बोल बोल के थोड़ा सा थक गई, थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी। जी। जी सानी। मैम ये भी आता है ना कि जब बंदा जो है मांगने हाथ फैलाना शुरू हो जाता है या मांगने शुरू हो जाता है तो उसके ऊपर फकर फकर का दरवाजा खुल जाता है। हम्म। मुताजी और का यानी दरवाजा गनी खोल भी देता है, है। गनी के लिए भी है कि गनी होने के बावजूद सवाल करता है। हमारी एक अच्छा वैसे तकवा, एक तकवा होता है ना, इसका भी एक वो है कि हाई लेवल तकवा है। जैसे बहुत से लोग ना इस बात को भी पसंद नहीं करते कि जैसे हमारे घर में आलू प्याज खत्म हो गया या कोई चीज ऐसी जो बिल्कुल छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम पड़ोस से कभी मांग लेते हैं।
کہ نمک ختم ہو گیا نمک دے دیں یا اس طرح سے. تو جو بہت تقوی والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس قسم کا سوال بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ اسے برا سمجھتے ہیں کہ نہیں اگر نہیں ہے تو اس کے بغیر کام چلا لو، لیکن کسی سے مت مانگو، کچھ بھی مت مانگو. کبھی ہوتا ہے نا آپ کوئی لانے والا نہیں ہے، پیسے تو ہیں لیکن لانے والا نہیں ہے، اور اب تو پھر کہتے ہیں چلو ایک آدھ چیز ہی تو ہے، چلو ایک لیمو ہے لیمو مانگ لیا، اس طرح کی کوئی چیز مانگ لی. تو زیادہ تقویٰ جو ہے وہ یہ اس ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کچھ نہ مانگیں. جی جی فرحانہ. السلام علیکم. ابھی ریسنٹلی ہمارے یہاں مال تھا، تو کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، یعنی کہ سال ہو گیا ہوگا اس واقعے کو. تو وہاں پہ نا چیزیں خرید رہے تھے لوگ، تو اس میں کچھ کہا گیا تھا وہ ملے گا، کیا کہتے ہیں اس کو، انعام ملے گا. تو ہم لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. ہم نے اپنے داماد سے کہا، میں یہ کہہ رہی ہوں آپ اتنی دیندار ہیں ماشاءاللہ، میری بیٹی عالمہ ہے، لیکن وہ کریڈٹ کارڈ ان کے ہسبینڈ اتنا ایزیلی یوز کرتے ہیں، وہ مجھے اتنا وہ ہوتا ہے. اس نے یہ بھی کہا اپنے ابا سے کہ گاڑی بھی ہم ادھار پہ لے سکتے ہیں. تو یہ کون سی پڑھائی ہو رہی ہے، اور آپ اتنا اچھا بتاتی ہیں، تو وہ مجھے ایک اچھا لگتا ہے. اور دوسری بات میں ایک اور کہوں گی کہ میں نے بہت ٹین ایج سے یہ نا نمازی آدمی کی دعا کی تھی. تو میری 2 شادی ہوئی جس میں نمازی کی دعا کی تھی. پہلی شادی میں نمازی آدمی سے شادی نہیں ہوئی. وجہ یہ تھی کہ میں اس وقت خود صحیح نہیں تھی، لیکن جب میں خود اللہ سے گڑ گڑا کے، اور دوسری دفعہ جب مجھے پہلی دفعہ چوٹ پہنچی، دوسرا میں نے گڑ گڑا کے دعا کی، الحمدللہ حلال کمانے والا اور نمازی بندے سے شادی ہوئی میری. ان کو کریڈٹ کارڈ قرض لینا جیسی میری نیچر ہے الحمدللہ بالکل ویسے ہی ملا. اور میں آپ کے لیے بھی بہت خوش ہوتی ہوں کہ آپ کے ہسبینڈ اسٹارٹنگ سے اتنے اچھے نکلے، تو اس کی وجہ سے آپ بھی بہت زیادہ ہدایت پہ آ گئے. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، بالکل اللہ جس کو بالکل دے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اگر ان کا سپورٹ نہیں ہوتا اور انہوں نے جو ہے وہ اتنا آگے نہ بڑھایا ہوتا تو شاید میں کچھ بھی نہ کر پاتی. بہت زیادہ ان کا اس بات میں جو ہے وہ ہاتھ ہے الحمدللہ. اور یہ بھی میری دعا ہی میں نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی الحمدللہ. تو میں یہی سوچتی ہوں کہ یہ میری دعا ہے کہ میں نے یہی دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے صالحین میں سے شخص عطا فرمائے. اور یقین کرے کہ مجھے واقعی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جو ہے وہ نماز چاہے کتنا بھی لیٹ آئے وہ عشاء ضرور پڑھ کے وہ سوتے ہیں الحمدللہ. یہ میں شروع سے میں ان کو دیکھتی ہوں کہ عشاء کی نماز وہ کبھی نہیں چھوڑتے. اور میں کہتی ہوں نا کہ عشاء کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے نا انسان پہ، اسپیشلی جب انسان بہت تھکا ہوا ہو تو انسان سوچتا ہے کہ چلو بس عشاء چھوڑ دیتے ہیں. اکثر نارمل لوگ جو جیسے جن کو اتنا نماز کا وہ نہیں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں عشاء یا وہ جو دن کی کچھ نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ اسپیشلی جو ہے وہ عشاء یا فجر چھوڑتے ہیں. تو میں نے انہیں عشاء کبھی نہیں چھوڑتے ہوئے دیکھا الحمدللہ. تو دوسری بات ایک اور، میں ابھی آپ کی بات سے ہی مجھے یاد آیا، کریڈٹ کارڈ پہ کچھ یاد آیا. ہاں اچھا یہ بھی آپ ایک دیکھیں کہ بہت سے لوگ نا انعامی اسکیمز اس کے اوپر بھی جو ہے نا بڑا وہ کرتے ہیں. جیسے آپ نے اتنے کی شاپنگ کیا اتنا کچھ کیا تو آپ کو جو ہے وہ عمرے کا ٹکٹ مل جائے گا، یا یہ کہ آپ نے اتنا کا کیا تو آپ کو یہ انعام ملے گا فلاں ملے گا. تو یہ بھی نا لاٹری کی ایک قسم ہے، ایک لاٹری طرح کی ہو گئی نا کہ آپ کو وہ بھی قرآن دازی، وہ کہتے ہیں نا قرآن دازی ہوگی، وہ لازمی نہیں ہے وہ چیز، قرآن دازی ہوگی. اور اگر آپ کا لک ہوئی آپ کی تو آپ کا جو ہے انعام نکل آئے گا. تو آپ اس نیت سے شاپنگ کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے آپ کو انعام مل گیا. تو یہ جو نیت انسان کی جب شامل ہو جاتی ہے نا تو وہ چیز پھر صحیح نہیں ہوتی. تو پھر انسان یہی کرے گا، ہر دفعہ وہ یہی کرے گا، پھر وہ لاٹری کی لت، کیونکہ مفت کا مال جو ہے وہ اس کی تو لت لگ جاتی ہے نا. تو اس چیز سے بھی منع جو ہے وہ پسندیدہ نہیں. مطلب میں نہیں، یہ حرام چیز حلال والی اپنے بات نہیں ہسبینڈ سے کروں گی ڈسکس کیا، کہ لیکن پسندیدہ نہیں. جی میں نے یہ چیز اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کیا اور ہم دونوں نے ارادہ کیا اب اس طرح کا اسکیم وغیرہ کی طرف ہے نا. اول تو ہم لوگ گئے نہیں تھے لینے. دوسری بات ہے کہ ہم لوگوں نے اس کا ارادہ کیا کہ یہ چیز بھی میں نے سنایا، آپ کی یہ بات نا میں نے سنایا کہ یہ جو اسکیم وغیرہ کا آپ نے اتنا اچھا بتایا، کیونکہ ٹی وی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں نا حج وغیرہ کا انعام مل رہا ہے تو اس کا انعام مل رہا، تو اس کا لوگ اتنے خوش ہو رہے، ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں. تو یہ چیز سے بہت، میں شروع سے مجھے لگتا تھا یہ چیز صحیح نہیں ہے، لیکن آپ کا سن کے نا یقین ہو گیا کہ نہیں کرنی چاہیے یہ چیز الحمدللہ. اب آگے چلتے ہیں. احل لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے، لیلتا راتیں، الصیامی رمضانوں کی، رمضان کی راتیں تم لوگوں کے لیے حلال کر دی گئی ہیں.
अर्रफसु इला निसाइकुम, कि तुम अपनी औरतों से जो है वो इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम कर सको। हुन्ना लिबासुल लकुम, वो तुम्हारा लिबास हैं। व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम उनका लिबास हो। अलीम अल्लाहु, जान लिया अल्लाह ने या जानता है अल्लाह, अन्नकुम, के बेशक तुम, कुंतुम तख्तानूना, कि तुम खयानत कर रहे थे, अनफुसाकुम, अपने नफ्सों से, फताब अलैकुम वाफा अनकुम, तो अल्लाह मेहरबान हुआ तुम पर और उसने दरगुजर किया तुमसे। फल आना बाशिरु हुन्ना, तो अब मुबाशरत करो उन औरतों से यानी अपनी बीवियों से, वबतगू, और तलाश करो, मा कतब अल्लाहु लकुम, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा। वकुलू वशरबू, और खाओ पियो, हत्ता, यहाँ तक के, यतबय्यना लकुम, वाजे कर दे तुम्हारे लिए, अल खैतुल अबियदु, सफेद धागा, मिनल खैतिल अस्वदी, काले धागे से, मिनल फजरी, फजर के करीब, सुम्मा, फिर, अतिम्मु सियामा इलल लैल, पूरा करो, तमाम करो रोजे को रात तक। वला तुबाशिरु हुन्ना, और ना तुम तो मुबाशरत करो उनसे यानी अपनी बीवियों से। व अंतुम, यहाँ ये वाव हालिया है, इस हालत में कि तुम आकिफूना फिल मसाजिद, मस्जिद में इतिकाफ करने वाले हो। तिल का आयात इल्लाही, ये है अल्लाह की आयात, ये तिल का हुदूदुल्लाही, ये है हुदूद अल्लाह की। फला तक़रबूहा, तो तुम ना उनके करीब जाओ। कदालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु, वाज़े करता है अल्लाह, आयात ही, अपनी आयात, अपनी आयतें, लाल लिन्नासी, लोगों के लिए, लाल लहुम यत्तकून, ताकि वो तकवा अख्तियार करें। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होने का क्या मफहूम है? मियाँ बीवी के ताल्लुकात के लिए अल्लाह ताला ने निहायत लतीफ़ इस्तिआरा इस्तेमाल किया, यानी बहुत ही प्यारी सी मुशाबिहत अल्लाह ने की, इस्तिआरा कहते हैं उसको, जिसके कई मफहूम हो सकते हैं। एक तो ये कि जिस तरह लिबास और जिस्म के दरमियान कोई चीज़ हाइल नहीं होती, इसी तरह मियाँ बीवी का ताल्लुक भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही होता है। दूसरा ये कि तुम दोनों एक दूसरे के राजदार और राजदान हो। तीसरे ये कि अगर तुम कि तुम दोनों एक दूसरे की इज्जत के भी शरीक हो। और चौथा ये कि तुम एक दूसरे के पर्दा पोश भी हो। और मतलब ये कि जीनत भी एक दूसरे, लिबास से क्या क्या इंसान को मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है, इज्जत मिलती है, यानी हम लिबास से हम अपने आप को इज्जतदार फील करते हैं ना, अच्छा लिबास पहनते हैं तो हम ज्यादा अच्छा फील करते हैं। फिर ये कि लिबास हमारे ऐब ऐब ढांप लेता है। फिर ये कि लिबास जो है वो मतलब हमें छुपाता है, हमारी हमारी मतलब सतर पोशी करता है। तीसरा ये, बेटा पर्दा भी लगा दो। और तीसरा ये कि लिबास जो है वो हमारे मतलब यही चीज, ठीक है, पर्दा पोशी भी करता है, ऐब छुपाता है, ऐब ढांपता है, जीनत देता है और राजों की हिफाजत करता है। तो यही चीज जो है वो मियाँ बीवी के दरमियान भी है। तो आप देखें, इस चीज से समझ आना चाहिए इंसान को कि इंसान को जब हम अल्लाह ताला ने ये कहा कि तुम्हारे बीवी और तुम्हारे यानी बीवियों के लिए आपस में एक दूसरे के मतलब स्पाउस, मियाँ के लिए बीवी और बीवी के लिए मियाँ, ये आपस में क्या है, लिबास है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत करनी है। आपको अपने मियाँ के राज दूसरों तक नहीं पहुंचाने, ऐसी बातें जो कि सिर्फ मियाँ और बीवी के दरमियान होती हैं, वो बातें आपने दूसरों के सामने नहीं करनी। और आपने कोई ऐसी बात जो आपको अपने अपने हस्बैंड की बुराई के बारे में पता है, तो वो बातें भी आपने दूसरों के सामने नशर नहीं करनी। और इसी तरह मियाँ के लिए भी यही है कि शौहर अपनी बीवी के मुतालिक कोई भी ऐसी बात जो कि सिर्फ उसी को पता है, वो ऐसी बातें वो दूसरों के सामने ना करे, अपनी माँ बहनों के सामने। इससे क्या होता है, आपस का ट्रस्ट खराब होता है, आपस का जो ताल्लुक होता है ना वो खराब होता है। क्योंकि जो शौहर और मियाँ बीवी है ना, यानी कि आपको पता है दुनिया का सबसे करीबी रिश्ता जो है ना वो मियाँ बीवी का है। इंसान दूसरों के सामने ड्रामा कर सकता है, अपने अपने स्पाउसेस के सामने ड्रामा नहीं कर सकता। वो जैसा है उसके सामने वैसा ही होगा। अगर वो गुस्से वाला है, अगर वो शॉर्ट यानी कि इम्पल्सिव सा है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, या ये कि वो जज्बाती है, या ये कि वो जो है वो कम हिम्मत है, या जो भी है, वो एक दूसरे को पता होगा। जिसकी भी किस्म की जो मतलब हैबिट्स है ना, जो हम दूसरों से तो छुपा लेते हैं, दूसरों के सामने हम पोज कर लेते हैं, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग जाहिर कर लेते हैं कि नहीं हम बहुत मजबूत हैं, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन
جو ساری باتیں میاں بیوی کی آپس میں ایک دوسرے کو پتا ہوتی ہیں وہ باقی لوگوں کو نہیں پتا ہوتی. تو اسی لیے کہا گیا کہ تم لوگ ایک دوسرے کا لباس ہو، ایک دوسرے کے راز کی حفاظت کرو، کیونکہ ٹرسٹ ہی بیسیکلی وہ رشتہ ہے جو تم دونوں کے درمیان میں جو ایک مضبوط کڑی ہے، ایک مضبوط تعلق ہے. اگر ٹرسٹ بریک ہوگا تو رشتہ ختم. تو پھر کیسے آپ بتائیں کہ آپ اپنے شوہر کو اگر ٹرسٹ نہ کرتے ہوں، یا اگر شوہر آپ کو ٹرسٹ نہ کرتا ہو، تو بیوی کو ٹرسٹ نہ کرتا ہو، تو یہ دونوں آپس میں کیسے ایک چھت کے نیچے رہ سکتے ہیں؟ مشکل ہو جائے گا نا. اسی لیے یہ باتیں، یہ بندھن سمجھائے گئے. پھر رمضان کی رات میں مباشرت کی اجازت. ابتدائی اسلام میں رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرنے کے متعلق کوئی واضح حکم نہیں تھا، تاہم صحابہ اپنی جگہ اسے ناجائز سمجھتے تھے. پھر بعض صحابہ اسے مکروہ سمجھتے ہوئے بھی اس کام سے باز نہ رہ سکے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک نفسانی خواہش ہے انسان. تو حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ جب روزے فرض ہوئے تو لوگ سارا مہینہ عورتوں کے پاس نہ جاتے. پھر بعض لوگوں نے چوری چوری یہ کام کر لیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی. یعنی مباشرت اس لیے کرنا چاہیے کہ اب یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی خواہش ہو انسان کو، اولاد جو ہے یعنی مباشرت کا مقصد اولاد کا حصول ہونا چاہیے، وہ اللہ سے مطلب عطا فرمائے گا. تو اس آیت سے عزل اور لواطت اور دبر میں جمع کرنے وغیرہ سب باتوں کی ممانت بھی ثابت ہو گئی. اور اگر کوئی شخص رمضان میں دن کو روزہ کی حالت میں مباشرت کرے تو اسے اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، جیسا کہ درج الاحادیث سے واضح کہ روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تباہ ہو گیا. آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگا میں رمضان میں اپنی عورت پر جا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ کہنے لگا مجھ میں یہ قدرت نہیں. تو آپ نے پوچھا کہ 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے ایک ساتھ؟ تو کہنے لگا نہیں، میں یہ بھی نہیں کر سکتا. پھر آپ نے پوچھا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے اس سے پوچھا اچھا بیٹھ جاؤ. اتنے میں آپ کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا جس میں 15 سا، یہ ایک مقدار ہے، 15 سا کھجوریں تھیں. آپ نے فرمایا یہ ٹوکرا لے جاؤ. کھجوریں آ سکتی تھیں، سوری، وہ صرف ایک ٹوکرا تھا. یہ ٹوکرا لے جاؤ اور اسے نہیں صحیح ٹوکرے بھی میں کھجوریں بھی تھیں. آپ نے فرمایا کہ یہ ٹوکرا لے کر جاؤ اور اسے محتاجوں میں تقسیم کر دو. وہ کہنے لگا میں اسے ان لوگوں میں تقسیم کر دوں جو ہم سے زیادہ محتاج ہوں. تو قسم اس پروردگار کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کے ساتھ مبعوث فرمایا، مدینہ کے دونوں کناروں میں اس سرے سے لے کے اس سرے تک کوئی گھر والے ہم سے زیادہ محتاج نہیں ہے. یعنی وہ اتنا غریب تھا. تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی کچلیاں نظر آنے لگی، یعنی بہت مطلب کھل کر ہنسے، اور فرمایا جاؤ اپنی بیوی اور بچوں کو ہی کھلا دو. یہ آپ کا ایک سوال تھا نا روبینہ آنٹی، آپ نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی استطاعت نہ رکھتا، اس کا جواب آ گیا. تو اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئی کہ ایک یہ کہ فرضی روزہ توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں مذکور ہے. یعنی یہی چیز ہے. سورۃ المجادلہ میں جو ایلا کا جو ایک کانسیپٹ تھا نا، زہار کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو جب طلاق کا اور یہ سب کانسیپٹ یہ سارا کچھ نہیں آیا تھا تو لوگ کیا کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ جب ناراض ہوتے تھے تو کہتے تھے جاؤ تم میری ماں کی طرح ہو. تو اس طرح کہہ کر وہ بیوی سے دور ہو جاتے اور بیوی کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہ رکھتے، اور بیوی ایک طرح سے مطلب لٹکتی رہتی، نہ وہ طلاق یافتہ کہلاتی اور نہ ہی وہ ان کی بیوی رہتی. اب ایسے میں وہ بیچاری، اس کے تو حقوق خراب ہو جاتے، حقوق کی تلفی ہوتی. تو ایسے میں پھر یہ حکم آیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کا یہ کرے گا تو اسے کفارہ دینا پڑے. اور کفارہ کیا ہوگا؟ یا تو وہ ایک غلام کو آزاد کر دیا. اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے، اور اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. تو یہ جو ہے وہ اس کی حد ہے، یعنی کہ یہ کفارہ تو دینا پڑے گا، ان میں سے کوئی ایک تو کرنا ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ کفارہ دینے والا اگر محتاج اور تنگ دست ہو تو اس کی صدقہ و خیرات سے مدد کی جا سکتی ہے، جیسا کہ عنوان سے معلوم ہوتا ہے. یعنی رات کی تاریکی سے، اب یہاں پر جو وہ تھا نا کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کی تاریکی سے فجر جو ہے وہ نمودار ہو جائے، جیسا کہ حدیث سے واضح ہے. بعض صحابہ کا قرآن فہمی میں غلطی کھانا. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رات کو ایک سفید ڈوری اور ایک کالی ڈوری، یعنی
2 डोरियां लेकर तकिए के नीचे रख ली और इन्हें देखता रहा मगर तमीज ना हुई, यानी दोनों अलग नहीं हो रही। तो ये और फिर खाते पीते भी रहे। जब सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैंने तकिए के नीचे ये डोरियां रख ली थी। तो आपने मजाहन फरमाया, तुम्हारा तकिया तो बहुत बड़ा है, जिसके नीचे सुबह की सफेद डोरी और रात की काली डोरी आ गई। यानी समझ आसमान की बात हो रही थी यहाँ पर। बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से जब कोई रोजा रखता और इफ्तार करने से पहले सो जाता तो फिर अगली शाम तक कुछ खा ना सकता था। तो कैस बिन सुरमा ने रोजा रखा। जब अफ्तार का वक्त आया तो बीवी ने पूछा, क्या खाने को कोई चीज है? तो बीवी से पूछा तो वो बोली, नहीं, लेकिन मैं अभी जाती हूँ तो तुम्हारे खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। बीवी चली गई। कैस दिन भर के थके मांदे थे, नींद आ गई और सो गए। बीवी ने वापस आकर देखा तो बहुत दुख हुआ। अलगर्ज उन्होंने कुछ खाए पिए बगैर फिर रोजा रख लिया, लेकिन अभी आधा दिन ही गुजरा था कि बेहोश हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का जिक्र किया। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई कि दिन का रोजा जो है वो दिन से लेकर रात तक ही है, उसके बाद आप रोजा खोल लेंगे। भले से इंसान रोजा खोलने टाइम अगर वो गलती से सो गया है तो भी वो रोजा खोल ले। रोजा खोलने में जल्दी और सहरी से देर खाना, ये क्या, इसका क्या मतलब होता है, ये अक्सर लोग कहते हैं, तो इसमें बहुत जो है वो सवाल भी आते हैं। तो ये इसको समझ लीजिए क्या बात है। ये पानी नहीं है इसमें, पानी नहीं डाला, मक्खी उड़ा। यानी आगाज सहर से लेकर आगाज रात यानी गुरूब आफ्ताब तक रोजे का वक्त है। गुरूब आफ्ताब के फौरन बाद रोजा अफ्तार कर लेना चाहिए। यहूद गुरूब आफ्ताब के बाद भी एहतियातन अंधेरा पूरा छा जाने तक रोजा नहीं खोलते थे। इसलिए आपने फरमाया कि मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर पर रहेगी जब तक रोजा जल्दी अफ्तार करती रहेगी। यानी कि जैसे ही दो दो टाइम मिलने लगते हैं ना और आसमान का रंग बदल जाता है, यानी मगरिब का जो वक्त होता है उसी टाइम जो है वो रोजा खोलना है। उसको कहते हैं रोजा खोलने में जल्दी करना। और जो लोग जैसे अहले तशी लोग तो बहुत देर तक, जब बिल्कुल का आसमान काला हो जाता है तब रोजा खोलते हैं। तो और सहरी देर तक खाने का मतलब यह है कि जब तक के बिल्कुल एंड वक्त जो है वो रात का हो जाता है तब तक खाते रहो। नेज अब्दुल्ला बिन अबी ओफी, इनसे रिवायत है ये कि हम एक सफर यानी गज़वा फतेह मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। आपने एक आदमी बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि उतर और मेरे लिए सत्तू घोल। वो कहने लगा, या रसूलुल्लाह, अभी तो सूरज की रोशनी है। आपने फरमाया, उतर और मेरे लिए सत्तू घोल। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर कहने लगे, या रसूलुल्लाह, अभी तो सूरज की रोशनी है। तो आपने फिर तीसरी बार फरमाया कि मेरे लिए सत्तू घोल। आखिर वो उतरे और सत्तू घोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पी लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ हाथ से इशारा करके फरमाया कि जब इधर से रात का अंधेरा शुरू हो तो रोजा अफ्तार करने का वक्त हो गया। यानी दूर से रात का अंधेर तारीकी आना शुरू हो जाती है, लेकिन रोशनी तो होती है ना सूरज की। तारीकी जो आना लगी है इसका मतलब यही है, वो जो मैं कह रही हूँ ना कि रात का यानी कि आसमान का रंग बदलता है, उसको कहते हैं यानी कि अफ्तार का वक्त हो गया। जो हम करते हैं हमें पता ही है ये वाली बात, यानी हमारे यहाँ जो अजान होती है वो इसी टाइम पे होती है। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो तुम बिलाल की अजान कहने से सहरी खाने से ना रुक जाना। बिलाल तो इसलिए अजान देता है कि जो शख्स तहज्जुद की नमाज में खड़ा हो वो लौट जाए, और सुबह या फजर की रोशनी वो नहीं है जो इस तरह लंबी होती है। फिर आपने दोनों हाथ से ऊपर उठाकर बताया कि ये सुबह काजिब है, यानी झूठी, यानी कि ये सही सुबह नहीं हुई। फिर एक हाथ को दूसरे हाथ से जुदा करके दाएं बाएं खींचा और कहा, ये सुबह सादिक है। यानी कि पहले ना मतलब कुछ मस्जिदों में अभी भी होती है, लेकिन तहज्जुद के बाद यानी कि एक अजान होती थी जिससे ये मतलब वो फजर की अजान से पहले एक अजान होती है। मेरा ख्याल है मक्का में अभी भी होती है। वो अजान का मतलब होता है कि तहज्जुद का वक्त खत्म हो गया है, अब सहरी का वक्त शुरू हो गया है। उस अजान का मतलब यानी वो एक तरह से अलार्म थी। अब यह है कुतुबैन। कुतुबैन क्या होता है? इक्वेटर्स, यानी जो जो इलाके इक्वेटर्स के करीब होते हैं ना, या
कुतुबैन मेरा ख्याल है जो एंड होते हैं ना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उसको कहते हैं कुतुब पोल, साउथ पोल, उनके नमाज और रोजे कैसे होंगे। बाज लोग ये सवाल करते हैं कि कुतुबैन के करीब जहाँ रात और दिन कई कई महीनों के होते हैं, वहां रोजा और नमाज के लिए औकात का तयन कैसे होगा। ये सवाल बस बराए सवाल ही है, क्योंकि कुतुबैन पर इतनी शदीद सर्दी होती है कि वहाँ इंसानों का जिंदा रहना ही नामुमकिन है, और जहाँ से इंसानी आबादी शुरू होती है वहां के दिन रात खते इस्तवा यानी इक्वेटर, खते इस्तवा कहते हैं इक्वेटर, इसकी तरह वाजे ना सही इतने वाजे जरूर होते हैं कि सुबह और शाम के आसार वहां पूरी बाकायदगी से नमूदार होते हैं आसमान पर। और इन्हीं का लिहाज रखकर वहां के लोग अपने सोने जागने, काम करने और तफरीह के औकात मुकर्रर करते हैं। लिहाजा कोई वजह नहीं कि ये आसार नमाज और सैर अफ्तार के मामले में वक्ती तयन का काम ना दे सके। और जहाँ कई कई महीने की रात और दिन होते हैं, वहां सिर्फ रोजे का मसला ही नहीं पैदा होता, बल्कि जिंदगी के दूसरे मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। मसलन वो लोग कितने घंटे सोएंगे, कमाई और कारोबार कब और कैसे करेंगे, कितने घंटे जो है वो करेंगे। इन सब बातों का जवाब यही है कि ऐसे मकामात पर इंसान सर्दी की वजह से रद्दा रह ही नहीं सकता। अब एतकाफ के मसाइल, इस आयत से ये मालूम होता है कि एतकाफ हर मस्जिद में हो सकता है और सिर्फ मस्जिद में ही हो सकता है। रमज़ान में भी हो सकता है और गैर रमज़ान में भी हो सकता है, मगर चूंकि रमज़ान में दूसरे महीनों की निस्बत ज़्यादा सवाब मिलता है और रमज़ान में एतकाफ फ़र्ज़ किफ़ाया की हैसियत रखता है, लिहाजा इसकी ज़्यादा अहमियत है। बेहतर तो यही है कि आखिरी अशरा रमज़ान में जो है वो एतकाफ किया जाए, ताहम ये कम वक्त हत्ता के एक दिन के लिए भी हो सकता है। एतकाफ की हालत में शरई उज़र के बगैर बाहर न जाना चाहिए और ना ही दुनियावी बातों में मशगूल होना चाहिए, और एतकाफ की हालत में अपनी बीवियों से सोहबत भी मना है। तो कहा ने एतकाफ की दो किस्में बयान की हैं, एक मसनून जो सुन्नत नबी से साबित होती है, उसकी आम मुद्दत 10 दिन है और रमज़ान की के आखिरी अशरे की सूरत में 9 या 10 दिन बशर्ते रोयत लाल ईद जो भी होता है उस तक होता है। एक दफ़ा आप जब एतकाफ के लिए अपने खेमे की तरफ गए तो देखा कि आपकी कई बीवियों ने भी मस्जिद नबी में एतकाफ के लिए खेमे लगा रखे हैं। आपने दरियाफ्त फरमाया कि इन बीवियों ने ये हुस्न नियत की बिना पर किया है या जज्बा रकाबत से किया है, यानी एक दूसरे की देखा देखी कि वो कर रही है तो मैं भी करूँ, लिहाजा उनके सब खेमे उठा दो, यानी सबको खत्म कर दो। यानी असल क्या नियत होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए अल्लाह ताला के लिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खेमा भी उठा दिया और ये रमजान का आखिरी अशरा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल रमजान में एतकाफ नहीं किया, बल्कि ईद के बाद शव्वाल में किया, और एक मरतबा आपने रमजान के दरमियानी अशरे में एतकाफ किया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको बताया कि लैलतुल कद्र रमजान के आखिरी अशरे में होगी, तो आपने आखिरी अशरे में भी एतकाफ किया। इसी तरह इस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतकाफ 20 दिन का हो गया। इन तमाम अहादीस से ये मालूम होता है कि मसनून एतकाफ एक अशरे से कम नहीं होता, और अफजल एतकाफ रमजान का आखिरी अशरा है। और इस बात में एतकाफ करने वालों को इख्तियार है कि वो चाहे तो 21वीं रात नमाज इशा और क़याम के बाद एतकाफ में बैठ जाए, या मगरिब के बाद ही बैठ जाए, या सुबह की नमाज अदा करने के बाद बैठ जाए। सुबह की नमाज अदा करने के और एतकाफ की दूसरी किस्म एतकाफ वाजिब है, यानी वो एतकाफ जो एतकाफ करने वाला अल्लाह ताला से अहद करके अपने ऊपर वाजिब कर लेता है। यानी कोई मन्नत मान ले कि मेरा फला काम हो जाए, मैं एतकाफ करूंगा, तो इसकी कोई मुद्दत नहीं है, ये 7 दिन भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, अमूमन ये ताक ताक दिनों में होगा। हत्ता कि सिर्फ एक रात का भी हो सकता है, और इसका कोई वक्त भी मुअय्यन नहीं है, मुतय्यन नहीं है, ख्वाह रमजान में हो किसी दूसरे महीने में हो। और इसकी दलील दर्जेल हदीस है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला नुमा कहते हैं कि हजरत उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैंने जाहिलियत के ज़माने में एक मन्नत मानी थी कि एक रात मस्जिद हराम में एतकाफ करूंगा, तो आपने फरमाया कि अपनी मन्नत पूरी करो। वादे रहे कि मन्नत सिर्फ वही पूरी करनी चाहिए जिसमें अल्लाह की कोई नाफरमानी नहीं हो रही हो। तो ये मासियत का माना होता है नाफरमानी, और अगर किसी खिलाफ शरा काम पर मन्नत मानी है तो वो फिर जरूर वो पूरी नहीं करना है, ठीक है, वो बिल्कुल भी पूरे नहीं करना।
اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان حدوں سے تجاوز نہ کرنا، بلکہ یوں فرمایا کہ ان حدود کے قریب بھی نہ پٹکنا. اور ان دونوں یعنی کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اور ان دونوں قسم کے فقروں میں جو فرق ہے وہ سب سمجھ سکتے ہیں. یعنی کہا گیا نا کہ مباشرت نہیں کرنا، تو مباشرت نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس قسم کی کوئی گفتگو بھی نہ ہو آپس میں، اتنے قریب بھی نہ جاؤ کہ کہیں حد سے آگے بڑھ جاؤ. اسی حوالے سے نا زنا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا. تو زنا کے بھی قریب نہ جاؤ، یعنی کہ ایسے مواقع کے قریب بھی نہ جاؤ، ایسی باتیں نہ کرو. آنکھ کا یعنی کہ ایک حدیث سے آتا ہے کہ جو نامحرم سے باتیں کرتا ہے اور دل لگی کرتا ہے، سنتا ہے وہ باتیں، وہ کان کا زنا کرتا ہے، زبان کا زنا کرتا ہے. آنکھوں کا زنا ہوتا ہے کہ انسان ایسے شہوت کی نظر سے کسی کو دیکھے. ٹھیک ہے. وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا مال ہڑپ کر جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو. باطل طریقوں سے مال کھانے کی کیا صورتیں ہیں کہ باطل طریقوں سے دوسروں کا مال ہضم کرنے کے کئی صورتیں ہیں. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی آیتوں کے فوراً بعد یہ والی آیتیں رکھی ہیں کہ یہاں پر تم حلال چیزوں سے بچ رہے ہو نا، یعنی کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے نا، تو پھر دوسرے کا مال بھی مت کھاؤ، حرام طریقے سے بھی دوسروں کا مال نہ کھاؤ. ابھی حلال پہ پریکٹس کروا کر حرام چھوڑنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. مثلاً چوری، خیانت، دغا بازی، ڈاکہ، جوا، سود اور تمام ناجائز قسم کی تجارتیں اور سودے بازیاں. اور اس آیت میں بالخصوص اس ناجائز طریقے کا ذکر ہے جو حکام کی وساطت سے حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ رشوت کے ساتھ حاکم کو رشوت دے کر مقدمہ اپنے حق میں کرا لینا اور دوسرے کا مال جو ہے وہ ہضم کر جانا. اور دوسرا یہ کہ مثلاً تمہیں معلوم ہے کہ فلاں جائیداد یا فلاں چیز زید کی ہے لیکن اس کی ملکیت کا کوئی ثبوت اس کے پاس نہیں ہے، اور تم مقدمے کی صورت میں کوئی درمیان میں کچھ ایسا ذریعہ نکالو کہ زید کی چیز جو ہے وہ ہتھیا لو، تو اس طرح عدالت کے ذریعے تم اس چیز کے مالک بھی بن سکتے ہو. اس طرح بھی دوسرے کا مال ہضم کرنا حرام ہے. بات سمجھ آ رہی نا بات؟ مطلب کسی بھی طرح سے دھوکہ دہی کے ساتھ دوسرے کا مال ہم نے اس کے اوپر نظر نہیں رکھنی، حرام چیز کی طرف نہیں جانا. چنانچہ آپ نے فرمایا میں ایک انسان ہی ہوں، تم میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہو سکتا ہے میں تم میں سے کسی ایک دوسرے کی نسبت اپنی دلیل اچھی طرح پیش کر سکتا ہوگا. مطلب تم میں سے کوئی ایک باتوں میں زیادہ اچھا ہوگا، اچھی دلیلیں پیش کرتا ہوگا، اور میں اس کی بات سن کر اس کے مطابق فیصلہ کر دوں. اگر میں کسی کو اس کے بھائی کے حق میں کچھ دینے کا فیصلہ کر دوں تو اسے چاہیے کہ نہ لے، یعنی کہ اگر اسے پتا ہے کہ یہ بات غلط ہے اور میں غلط طریقے سے، کچھ لوگ نا بہت باتوں میں ماہر ہوتے ہیں، جیسے وکالت کا پیشے وکیل بھی ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ان کو پتا بھی ہوتا ہے کہ میرا کلائنٹ جو ہے وہ غلط اس پر ہے، پھر بھی وہ جو ہے اس کو جتوا دیتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ سیدھا بندہ ہے اور اس کے پاس کوئی اتنا اچھا لائر کرنے کے پیسے نہیں ہیں یا کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ بیچارہ بندہ اپنا کیس ہار جاتا ہے. تو ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میرے پاس میں اپنا فیصلہ لے کر آؤ، کیس لے کر آؤ، تو میں سنوں تم لوگوں کی فریق کی باتیں اور مجھے دوسرے کی بات سمجھ آئے اور میں غلط فیصلہ کر دوں. غلطی یہ سن کر مطلب اپنی ٹائم تو وہ اچھا ہی فیصلہ کریں گے، لیکن اگر ایسا کر دیا تو وہ جو جانتا ہے، جانتے بوجھتے وہ یہ غلط فیصلہ کروا رہا ہے، وہ اپنے حق میں یہ فیصلہ قبول نہ کرے کیونکہ میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. یہ عموماً جو ہے نا یہ وراثت کی جائیداد کی جو باتیں ہوتی ہیں نا اس حوالے سے کہا جاتا ہے. اب آگے آخری آیت ہے بس آج کی سبق کی. یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے چاند کے حوالے متعلق سوال کرتے ہیں کہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، تو انہیں کہہ دیجئے کل ہیا مواقیت للناس والحج، تو یہ لوگوں کے لیے وقت کا تعین کرنے کے لیے ہے اور حج کا تعین یعنی مہینوں کا دنوں کا حساب لگانے کے لیے. وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے یہ نیکی، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم اپنے گھروں کو ان کے پیچھے سے آؤ، یعنی گھروں کے پچھواڑی جگہ سے، پیچھے والی جگہ سے اندر داخل ہو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے. پھر کہا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں اپنے گھروں میں
दरवाजों से दाखिल हो, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह का तकवा अख्तियार करो ताकि तुम फला पाओ। कमरी तकवीम, साहिल का असल सवाल ये था कि चांद कैसे घटता बढ़ता है और इसकी शक्लें क्यों बदलती रहती हैं। लेकिन ये सवाल चूंकि इल्म हय्यत और का एक पेचीदा मसला है कि आम आदमी के जहन सतह से बुलंद है, और सबसे बढ़कर ये कि इसका इंसानी अमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा अल्लाह ने सवाल के जवाब का रुख इस तरफ मोड़ दिया जिसका ताल्लुक इंसान की हिदायत और अमली ज़िंदगी से था, और फरमाया कि ये तुम्हारे लिए कुदरत का एक मतलब कुदरती तुम्हारे लिए वक्त का तयन करने के लिए एक चीज़ है। नेज तुम इन इन अशकाल यानी उसकी जो चेंजेस हो रही हैं, उसकी जो शक्लें हैं कमर की, इससे चांद की, इससे हज का तयन, इसके औकात मालूम कर सकते हो। यहाँ ये बात मलूज रखना चाहिए कि जिन शरई अहकामात का ताल्लुक दिन के औकात से हो, उसका ताल्लुक फिर सूरत से होगा, जैसे कि नमाज के औकात और रोज़े और सहरी के लिए। इसी तरह दिनों का शुमार सूरज के से ताल्लुक रखता है, मगर जब मुद्दत होगी जैसे महीना वगैरह, जैसे कि ये अभी मैं बताती हूँ, जैसे एक एक माह या एक माह से ज्यादा मुद्दत का शुमार करना होगा तो वो चांद के हिसाब से होगा। मसलन रमजान के अयाम 29 हैं कि 30 हैं। बेवा या मुतल्लका की इद्दत जो है वो भी आप चांद के साथ करेंगे। मुद्दत हमल चांद के हिसाब से डिसाइड होगी। और फिर रज़ात जो है, यानी कि रज़ात भी 2 साल का कहते हैं ना, पूरे 2 साल, तो वो भी चांद के हिसाब से हिसाब लगा जाता है। और ज़कात का हिसाब भी कमरी साल के साथ होगा, यानी लूनर कैलेंडर के हिसाब से। इससे भी ये भी मालूम होता है कि हकीकी और कुदरती तकवीम कमरी ही है, और यही मवाक़ीतुल लिन्नासी का मतलब है। रहे हज के औकात, तो वो माह शवाल, ज़िकात और ज़िलहज्जा के 10 दिन है। यानी यहाँ से सफ़र शुरू होता है ना, शवाल के बाद ही फ्लाइटें जाना शुरू हो जाती हैं। जो कुछ लोग ज़्यादा दिन के लिए जाते हैं तो वो यहाँ से जाते हैं। यानी अब अगर कोई बहुत पहले ज़माने में तो बहुत लंबे लंबे सफ़र होते थे ना, अब तो खैर फ्लाइट्स की वजह से बहुत जल्दी हो जाता है। तो लोग इतने इतने दिनों पहले निकला करते थे अपने अपने इलाकों से। कोई पैदल सफ़र कर रहा है, कोई ऊँटों पे सफ़र कर रहा है, कोई जो है वो बहरी जहाज से सफ़र कर रहा है, यानी पानी के जरिए। जाहिलियत में मजूमा यानी कि बेकार किस्म की जो नेकी के काम थे वो क्या थे। जाहिलियत का एक दस्तूर ये भी था कि हज का एहराम बांधने के बाद अगर किसी को घर आने की जरूरत पेश आती, कोई चीज़ भूल गया है और वो वापस आना चाहता है, तो और इसी तरह हज से वापसी में भी, तो ये लोग वापस घर के दरवाजे के बजाय घर के पिछवाड़े से और पिछली दीवार से एंटर होते थे या खिड़की से दाखिल होते थे, और इसे नेकी का काम समझते थे। चुनाचा हजरत बरा रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि यह आयत हम अंसारी लोगों के हक में नाजिल हुई। वो जब हज करके वापस आते तो दरवाजों से नहीं आते थे बल्कि पीछे से आते थे। एक दफा एक अंसारी दरवाजे से दाखिल हुआ तो सब उसे लानत मलामत करने लगे, तब ये आयत नाजिल हुई। इससे ज़िम्नन ये भी मालूम हुआ कि किसी बात को नेकी समझकर दीन में दाखिल कर लेना ये गलत बात है, और बिदात भी इसी इसी अंडरलाइन इसी चीज़ों में आती हैं कि अपनी मर्जी से किसी चीज़ को नेकी समझकर करते रहना और फिर उसको लाजिम और मलजूम समझ लेना। जैसे अक्सर लोग फिर रबीउल अव्वल में खीर बनाते हैं तो अब हर साल बनानी है। अब अगर उनके पास पैसे नहीं है तो वो क्या कहेंगे कि नहीं, हमें तो हमेशा ही करता हूँ, अब आज नहीं कर सका तो बहुत ही दिल महसूस रहा है और परेशान हो रहे हैं कि मैं तो हमेशा ही ये नेकी का काम करता हूँ, तो अब मुझसे क्या गुनाह हो गया कि मैं ये काम नहीं कर पाई। तो ऐसी चीज़ें जो आप अपनी मर्जी से दीन में दाखिल कर लेके अपने लिए मुश्किल का सबब बनाए, उससे मना किया गया। ठीक है, चलें जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।